باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نا تو جڑا زمین و آسمان دا مالک و مختار ہے میرا سونا رب رحمان ہے رحیم ہے ان دی ذات الحمدللہ رب العالمین سب تو عظیم ہے بسیب چینل دیکھن والے جتھاں جتھاں بیٹھے ملک وچ ملک تو باہر ساریاں دی خدمت وچ السلام علیکم جناب اج دے ساڈے پروگرام وچ اوہو جی زی وقار ہستیاں ہیں جڑے ہی دھرتی دا ہی ملتان دا ہی وسیب دی شان ہیں سارے کو پہلے میں تعارف کرینا جناب محترم رانا طاہر رزاق صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سینئر رہنما تے جناب الیکشن بھی لڑتے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ ہونی عمرہ بھی کرتے ہیں تے جناب دی آمد جناب دی محبت دل دی گہرائیاں دے نال شکریہ ادا کرینا سر انہاں دے نال ایک زی وقار ہستی تشریف فرمایا سر جڑے کہ پہلی بار ساڈے پروگرام میں آئیں تے محترم سید شاہد حسین شاہ صاحب اچھا سی ایڈوکیٹ ہیں سی سپریم کورٹ تے مسلم لیگ نون دے نال جناب دا تعلق ہے وکیل دا تعلق تے نہیں ہمیں ٹھپتا ہے نا بس اچھا بہرحال سپریم کورٹ دے جناب ایڈوکیٹ ہیں ممبر ایگزیکٹو کمیٹی جنوبی پنجاب تے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن دے کرتا دھرتا جڑے لوگ ہوندے تے انہاں دی ڈاڈی اہمیت ہے میرے پروگرام دا حسن بنتے اج پہلی بار آئیں تے میں دل دی گہرائیاں دے نال جناب سید شاہد حسین شاہ صاحب دا شکریہ ادا کریں بہت شکریہ جناب بسم اللہ ایم ڈی گل صاحب تھینک یو ویری مچ ماشاءاللہ جناب ول ایک زی وقار ہستی جڑی دوستاں دی دوست ہمدرداں دا ہمدرد تے حق سچ دی گال کرن والا ببانگ دوہل گال کرن والا جی ملتان ہے کہ ای ہو جائے ایک بندہ ہے تے پیار کریں دن تا ایویں تے بس میں تا کو کیا آکھیاں جی میں گال کریں دا محترم زی وقار جناب سید اطہر حسن شاہ بخاری صاحب سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تے جناب ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ دے تے انہاں دی محبت شفقت ہے سوال یہ بن دے جناب اتھاں تے کیا محسوس کریں دے وے سب تو بڑی گال کہ میں کو خوشی تھی تو کو دیکھ کے اچھا سر بس ہی دے اگو موقع محل نہ آئی نہ تول اچھا سی ایک زی وقار ہستی بئی ہے انہاں کو دیکھتے او بلوچ یاد میں کو آندھن جڑے ہی دھرتی دے ہمدرد ہیں محافظ ہیں پیار کرنا لے ہیں کیونکہ بلوچ 8 لکھ ہی شہر چ راندن سر کمال دی گال ہے تے اے صوبہ بناؤ تحریک دے کنوینئر بھی ہیں اندے وسرائی کی اردو بولن والے بلوچ سارے شامل ہیں بلوچ خاص طور تے نہ دے نال پیار کریں دین گال کریں دا پیاں محترم عظیم الحق پیرزادہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کنوینئر صوبہ بناؤ تحریک تے سابق صدر ڈسٹرکٹ بار دے جناب رہ چکے ہیں تے انہوں نے ڈاڑی محنت کیتی ہے ہن سوال جواب دا سلسلہ ہم شروع میں کریں دا پیاں سارے کو پہلے سوال اے ہے کہ آخر چیف جسٹس کھوسا صاحب نے اے فرمائے کہ قانون دان معاشرے دی طرح معاشرے دی بیماریاں دا علاج کریں دے وکلا اپنا رویہ درست کر گنن کوئی انگل نہیں انہاں تے چاہ سکتا تے انہاں نے اے بھی فرمایا ججز تے وکلا دی ایک ویلا ہے جو ڈاڈی عزت ہے رویہ دی تبدیلی نال عزت چ فرق آئے وکلا کو ادب تے بھی عبور ہونا چاہیے کیونکہ ملک دا فخر ہیں ملک دا سرمایہ ہیں تے لوکاں واسطے سہولتاں فراہم کریں دیں میں پہلا سوال ایو جائے چونکہ محترم وکلا سارے بیٹھے ہیں یہ جواب اگر میں گزارش کراں جناب سید اطہر صاحب سے تو کیا جواب دیں گے بسم اللہ وسیب اور اس کی پوری ٹیم کا بالخصوص ایم ڈی گل کا دل کی گہرائیوں سے جی سر میں شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ نعمت ہے جی سر یہ ہمارا وسیب ٹی وی چینل جی جی تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ جناب سردار آصف سعید کھوسا صاحب جی جی ہمارے چیف جسٹس ہیں ہمارے لیے قابل فخر ہیں جنوبی پنجاب سے ہیں ماشاءاللہ بالکل وہی بلوچ ہیں ہمارے چیف جسٹس پنجاب بھی بلوچ ہیں ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ بھی بلوچ ہیں اور ان کے تینوں بلوچوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر خدا نہ خواستہ جنوبی پنجاب کا مسئلہ حل نہ ہوا جی جی تو پھر ہمارے لیے انتہائی اور انتہائی مایوسی ہوگی بالکل اور اس کے لیے پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جہاں تک آپ نے استفسار فرمایا ہے جس حوالے سے تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیں میں تو چونکہ آپ کے والد محترم مرحوم فیض محمد خان کھوسا صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے الحمدللہ ان کے ساتھ بھی میں نے وکالت کے اوائل میں
میں مد مقابل وکیل رہا ہوں، ماشاءاللہ تو اس حوالے سے بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ان کے والد صاحب سے جی بھی، جی اور اس حوالے سے ہم مل کر کام کیے بہت سارا. تو یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اللہ نے آپ کو جو منصب اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، جی جی اس قسم کے جو استفسارات ہیں بارز کے حوالے سے جو سیاق و سباق آپ فرما رہے ہیں، جی 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 سر چیف جسٹس ہونے سے پہلے تو آپ نے ایسا نہیں فرمایا کبھی. آپ نے تو فیصلے کے ذریعے آپ کے فیصلے بولتے رہے ہمیشہ، اور آپ نے ماشاءاللہ بولنا شروع کیا اور بہت اچھا ہے. جی جی لیکن کہتے ہیں وہ اتنی پاکی نہ بڑا ہاں، دامن کو ذرا دیکھ. دامن کو ذرا دیکھ، ہاں ہاں ذرا بند کبا دیکھ. ہاں تو ہم سے زیادہ بار تو آپ کی ہے ہی، اور بار اگر بار ہی اچھے ججز پیش نہ کرے، وکیلوں کو جج نہ بنائے، تو پھر تو عدل کا بھی نظام جو ہے وہ بالکل ہی بستر لپٹ جائے گا. جی جی لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا جی سر جی کہ سر. ہمارے اس بار کے اوپر جو ذمہ ہیں اس سے کہیں زیادہ ذمہ ہیں ہاں بینچ پر ہیں، جی بالکل ججز پر ہیں. بالکل ججز کو جو حالات ہم نے انتہائی دکھ سے عرض کر رہا ہوں جی کہ جی جو اب تر حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہائر جوڈیشری کے بھی، جی وہ جی. کبھی بھی دیکھنے نہیں آئے تھے. اچھا بالکل، یہ میں ایک ذمہ سے بات کر رہا ہوں. میرے جی، دائیں طرف بھی بالکل، سپریم یقیناً کورٹ تو کے ذمہ دار ہیں. نمائندے بیٹھے ہیں، میرے بائیں طرف بھی سپریم کورٹ کے ہیں، ہاں. اور ہمارے حاجی صاحب بھی تشریف فرمائی ہماری سیاست کے حوالے سے بھی ہمارے نام ہے. مقتدا ہیں. جی جی تو میں پوری ذمہ کے ساتھ پوری قوم کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جتنی مایوسی اس عدلیہ سے ہے، جی جی حقیقتاً کبھی ایسا تصور بھی نہیں ہوا تھا کہ کبھی ریاست کے پلیٹ فارم پر، پے رول پر کبھی عدلیہ بھی کام کر سکتی ہے. اور یہاں ایسی ایسی عدالتیں ایسے ایسے کام کر رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی ساری کی ہوئی محنت جو ہے وہ اکارت جا رہی ہے. جی. وہ فرماتے ہیں، ان کو فرمانے والی شان ہے کہ ایسی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے جس میں جھوٹ کا مزج نہ ہو. بہت خوبصورت بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اس شہادت کو جو معتبر نہ ہو اس کو فیصلے کی بنیاد نہ بنایا جائے. جی بالکل. اس شہادت کو کیا بنے گا کہ جو مکمل طور پر جھوٹ اور فریب پر مبنی ہو، لیکن وہ ریاستی گواہ ہوں، وہ ریاست کے حکمران ہوں، منفیت کے حامل ہوں، اور اس کے حوالے سے جتنے بھی نارکوٹکس کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، جتنے بھی باقی یہ 3/4 ایکسپلوسیو جو سبسٹانس کے ہو رہے ہیں، اور یہ بارود اور گولے اور سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو بینکنگ کے حوالے سے ہو رہے ہیں، ایف آئی آئی کے حوالے سے جو ہو رہے ہیں، جی جی یہاں پر بھی چیک اینڈ بیلنس دیکھا جائے. جی. اور ان ججوں کو بھی ذرا سمجھایا جائے کہ آپ نے اس شہادت کو میزان عدل پر اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے فیئر آف اللہ المیٹی اینڈ فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت جس کو آپ نے ناپنا ہے اور اس حوالے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر عدالت کا قبلہ جو ہے وہ اور سمت درست ہو جائے گی تو پھر وکیل اپنے آپ ہی جو ہے انشاءاللہ یہ سارا معاملہ بالکل آسان طریقے سے چلتا جائے گا. تھینک یو. جناب بخاری صاحب نے ڈاڈی اہمیت کی گل کی. میں عظیم الحق پیرزادہ صاحب نال گزارش کرے سا کہ ای گل تے ذرا اپنے کمنٹس بھی دیون. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل صاحب سب تو پہلے تے جناب دا شکریہ، وسیب دا شکریہ. جی جی ماشاءاللہ جنوبی پنجاب دی تساں آواز ہو الحمدللہ. تے وسیب دی آواز ہو. جی سر. تے بڑے اچھے طریقے نال جناب نے وسیب دا کیس پیش کیتا ہے مسلسل. اللہ اکبر. تے طاہر خان صاحب کو بھی اساں مبارکباد پیش کرے سوں کہ انہوں نے ایک ہیرا اتنا سا کو دتا ہوئے. طاہر خان صاحب جی وہ ہیرا شناس ہیں سر. ہاں بالکل بالکل. تے سوال بڑا اہم تے بڑا حساس جناب نے کیتا ہے. جی سر. شاہ صاحب نے سینئر ہیں ساڑے بزرگ بھی ہیں تے انہوں نے بڑے خوبصورتی نال جواب دیتا ہے. بالکل. میں تھوڑا جہا اضافہ ہی دے چی کرے سا جی بالکل. کہ بالکل صحیح اساں تے جسلے وکالت پاس کر کے آئے جی سر. تے تقاریر سن دیا سے بار ایسوسیشن مختلف پروگرام جج صاحبان آندے ہیں تے وکلا صاحبان دے لیڈرز جڑے آندے ہیں. بالکل. تے ایک بڑا مشہور مقولہ آدے ہیں کہ جی بار اور بینچ گاڑی کے دو پہیے بالکل. اور پیرالل چل دیں تے عدلیہ دی گڈی جڑا سسٹم ہے جڑا جوڈیشل سسٹم ہے وہ چلتا ہے اور بار اور بینچ لازم و ملزوم ہے. یہ اصا تقریرا سن دیا سے. جی بالکل. تے اسا تقریباً شروع 92 جڑے لے آئے. جی سر. 1992 جی جی. تے 3-4 سال تے جائزہ گدے جی
کہ بھئی واقعی یہ جڑے مقولے ہیں درست ہیں یا صحیح ہیں جی بالکل یا کیا صورتحال ہے تے کچھ ٹھیک بھی لگے کسی جگہ تے کیونکہ ساری پنجے انگلیاں برابر نہیں ہوندی جی جی تے جج صاحبان بھی الحمدللہ اچھے جج صاحبان بھی موجود ہیں الحمدللہ اور جڑی ریلیف بندی ہے ہاں ہاں وہ بالکل بے دریغ دیندن اچھا اتنا ہی ایک بریک نہ دے دوں نہیں بریک دے بعد گال ٹھیک ہے پروگرام دے دے پہ ایم ڈی گل دے نال گھنو سی ایک چھوٹا جے بریک جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام دے دے پہ ایم ڈی گل دے نال میرے کول محترم عظیم الحق پیرزادہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تشریف فرمائیں میری سوال دا جواب دیندے پن انہاں دی گال مکمل سنتے تے ول جناب ساڈے تیجے مہمان محترم تشریف فرمائیں سید شاہد حسین شاد صاحب تے جناب انہاں دے نال گال کے شاہ صاحب جی بسم اللہ سر جی جی میں عرض کریندا پیام گل صاحب کہ بار بینچ گڈی دے دو پہیے جی بالکل ول ہن جویں معاملہ اگاں ودیا جی تے گال آ گئی جی بار جڑا ہے نا شاکس ابزرور ہیں جی سر یعنی عدلیہ واسطے جڑے ہیں نا شاکس ہیں جی وہ آبزرو کریں دیں تے گزارش یہ ہے کہ ریلیف ہے نا جڑی سائل جڑا اصل فریق ہے وہ ہے سائل تے سائل واسطے سوچنا جڑا ہے نا جی عدلیہ دی بھی ذمہ داری ہے بالکل تے بار دی بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے ہن سائل مطمئن کوئی نہیں اس سسٹم کولوں اچھا کیونکہ سائل کو سامنا ایک پاسے پولیس دی تفتیش دا ہے ول جڑا سسٹم ہے جڑا پٹواری نظام ہے جڑا تھانہ کلچر ہے جڑا تفتیش ہے جڑا ریونیو آفس ہے جی تے جڑی انتظامیہ ہے جی جی اوول جڑا جوڈیشل جڑے آرڈر ہوندے نے اون دے نال کیا سلوک کریندی ہے تے سائل بیچارہ رول گئے سائل کو ریلیف نہیں ملتی پئی ایک سائل آندے راجن پور تو فرض کرو ملتان پہنچ دے جی جی بالکل ہائی کورٹ سفر کر کے سویرے رات کو چل دے اتھاں آ کے پتہ لگ دے جی کیس تے ملتوی تھی گئے میرا لیفٹ اوور تھی گئے تے سماعت ہوندی نہیں مقدمات دی تے او بیچارہ رول ویندے ایک بڑی امید گھن کے آندے جی میں کو تے داد رسی مل سی صرف عدلیہ کولوں جی بالکل لیکن او مایوس ہو کے ویندے اے جوڈیشل واسطے الارمنگ سچویشن ہے جوڈیشل سسٹم واسطے جی بالکل خاص طور تے جوڈیشل سسٹم دا جڑا اہم جز ہے نا سر جی اے سپریم کورٹ بار دے جنوبی پنجاب دے ایگزیکٹو ممبر بھی بیٹھے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دے سید شاہد حسین شاہ صاحب جی جی اے یقیناً انہاں دی اجلاس میٹنگز وچ چیزاں ڈسکس ہوندیاں ہوسن تے اصل گال ہے کہ سائل جڑا ہے نا بیچارہ او رول گئے ہن جوڈیشل پالیسی آئی ہے وکلا کو بار کو پورے پاکستان دی بار ایسوسیشن کو کل بھی ساڈی سٹرائک ہے مسئلے اچھا کل بھی ساڑی سٹرائک ہے ایک جوڈیشل پالیسی محترم چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمائی ہے ان دے تحت ہن پرچے دا اندراج پہلے ہی بڑا اوکھا ہی مشکل آئی پولیس نال مقابلہ کرنا ایک عام سائل واسطے وہ بڑا عجیب آئی وہ پرچہ درج کرن دا نظام کافی ہن مشکل بنا دیتا گئے اچھا وہ جڑی ساکو تحفظات حاصل ہیں جوڈیشل پالیسی دے حوالے نا تے ایک پیٹیشن دائر کر کے تے وہ عدالتی حکم دے تحت پرچہ درج ہوندا ہی حالانکہ دی ضرورت نہیں سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بندے دا مقدمہ فوری طور تے درج ہوئے جی تے دوجا یہ کہ ہن کئی معاملات ہیں وکلا بار دے رستے چ رکاوٹاں آندی پئیں اساں ہی گفتگو کو کنٹینیو جاری رکھے سوں جی جناب سید صاحب کو شامل کریں دیں سی گفتگو سید شاہد حسین شاہ صاحب جناب سارے پروگرام وچ پہلی بار تشریف گھنتے آندے پن یہ سوال تے دوویں محترم مہمانوں دی گفتگو تے جناب کیا سوچیں پن جناب دی کیا رائے ہے کیونکہ جناب کو جنوبی پنجاب دا ایک انتہائی اہم ترین رتبہ ہے جناب محترم جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینک یو سر ایم ڈی گل صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں سر کمال مجھے یہاں آج مقبول فرمایا جی جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی وسیب اچھا میں ایک سیکنڈ اچھا اوکے ہو گیا ٹھیک ہے سی بسم اللہ بسم یہ اللہ جو وسیب ہے ہمارا چینل آپ کا الحمدللہ یہ اس وسیب اس خطے جنوبی پنجاب کی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں
تھینک یو سر. اس میں آپ اس حق کے حصول کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں وہ واقعی لائق تحسین ہیں. تھینک یو سر. بڑی میں اپنے اس ٹاپک کی اس کوشچن کی طرف آتا ہوں. جی جی. ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا ہی حساس اور اہم نوعیت کا آپ نے کوشچن سامنے لے کے آئے ہیں. جی جی. میں اپنے ان دونوں دوستوں کی بات سے ہی بخوبی آگاہ ہوں اور اس سے تائید بھی کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں وکیل جی اور جج جی یہ دونوں جو ہیں ایک سائل کے لیے انصاف کی راہ میں اسے فراہم کرنے کے لیے یہ ممد و معاون ہیں دونوں. بالکل. دونوں کا کردار اہم ہے. بڑا ایک لینے والا ہے انصاف اور دوسرا انصاف دینے والا ہے. بڑی اچھی بات. اب بات یہ آ گئی اب کہ ہمارا یہ جو اب جناب چیف جسٹس صاحب نے جس ایشو کی طرف حوالہ دیا کہ دونوں ہی کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میں یہ عرض کرتا ہوں اگر تو ہم اس کو دیکھتے ہیں بطور سبجیکٹ جی جی یہ بات ٹھیک ہے ایک سبجیکٹ کے لحاظ سے کر دی انسٹیٹیوشنل وائز کہ اس میں اکیڈمک ڈسکشن ہے ٹھیک ہے. بٹ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اس اسٹیٹمنٹ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں گلے شکوے جس میں کچھ قانونی ضروریات اور کچھ شکایتیں چھپی ہوئی ہیں جناب چیف جسٹس صاحب کی. اچھا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب ریسنٹلی جو ایشو آیا جس پہ یہ ہوا کہ 22A اور 22B جی جی جو CRPC ہے اس میں یہ پالیسی جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہے جی جی اس نے ایک انسٹرکشنز میں یہ کہوں گا کہ امینڈمنٹ کا ان کو اختیار نہیں ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں سپریم کورٹ کو بھی امینڈمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے. جب 154 CRPC اپنی جگہ پہ موجود ہے جی جی 154 جو امپار کرتا ہے جی سر جس کے تحت SHO از باؤنڈ ٹو لانچ این FIR آن دا کمپلینٹ آف کمپلیننٹ یہ ایک ڈائریکٹ ہے. اب کمپلینٹ جو ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. جی بالکل. یہ اس کا ڈومین اس کا اختیار وہ SHO کا ہے. قانون اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. پالیسی جو جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے وہ وداؤٹ ایسوسیٹنگ دا لائرس کمیونٹی وہ ایک سامنے ایک ورڈکٹ اپنا یا اپنا ایک ڈائریکٹو جاری کر دیا انہوں نے کہ جناب پہلے SP کے پاس جائیں گے پہلے جائیں گے SHO کے پاس SHO کے پاس ایک نیا راستہ دے دیا SP کو وہ ایک بورڈ بٹھائے گا اس پہ وہ کمیٹی ہے اس کو وہ دیکھے گی اس کے بعد آپ جسٹس آف پیس سیشنز کورٹ میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک جو بیسک فلسفہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ جی اور انصاف جو ہے وہ سائل کو اس کی دہلیز پر ملنا اور فوری ملنا یہ اس فلسفے کی نفی ہے. وچلا راستہ نہیں یہ بیچ کے راستے کی بات نہیں ہے قانون کی عملداری کی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات کی ضرورت ہے تو آپ SP کے پاس بھیج کے ان اصلاحات کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس میں مزید ایک بگاڑ کا راستہ پیدا کر رہے ہیں کہ جب SHO کے پاس وہ بیچارہ مہینہ 2 مہینے خوار ہوگا پھر SP کے پاس جائے گا SHO کو کوئی ملنے دیتا تو SP کو کون ملنے دے گا اس غریب کو. SP اپنے پاس رکھے گا. اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادھر یہ جو ہمارا معاشرہ ہے جی سر جی اس میں استحصالی معاشرہ ہے. جی ہاں. جو غریب ہے وہ پسرا ہے اپنے انصاف کے لیے جو امیر ہے وہ بائی ہک اور بائی کروک وہ اپنا انصاف لے رہا ہے یا بک رہا ہے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے بینگ اے ممبر آف ایگزیکٹو سپریم کورٹ بار ایون ہماری سپریم کورٹ بار کو اس پہ سخت قسم کے تحفظات ہیں. سیکنڈلی جی سر 184 ہے سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو جو ایکشن جو وہ لیتے ہیں 184 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل ہے جی جی ابھی اس پہ بھی ہمیں تحفظات ہیں. تو ہماری جو ابھی لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم اس منتھ کے اینڈ میں ایک انٹرنیشنل کنونشن منعقد کر رہے ہیں اسلام آباد میں جہاں پہ ہم پارلیمنٹیرینز کو اپنے وکلا کو اور بہت سے جو جید قسم کے ہمارے جو مفکرین ہیں دوست ہیں ان کو مدعو کر پہ اس کے سیمینار منعقد کیے جا رہا ہے جس میں 184(3) کہ جو سو موٹو ایکشن ہے اس کے خلاف اپیل کا حق ہونا چاہیے. جی دیکھیں آپ الٹیمیٹ کورٹ ہے اپیکس کورٹ آف دا کنٹری ہے اس کے فیصلے کے بعد وہ خدا کی عدالت ہے. اس کے بعد اپیل کا حق ہونا چاہیے سائل کو. ایک یہ اس پہ سیکنڈلی 22A اور B جس طرح میں نے ابھی عرض کیا جو CRPC کا ہے اس کو میں بالکل اپنے کانفیڈنس کے ساتھ اور ود آل کانفیڈنس اور اپنی تمام عدلیہ وکلا برادری کی طرف سے اس پہ سخت ریزنٹمنٹ ہم پیش کر رہے ہیں. کل پاکستان بار کونسل کی کال پہ اپیل بھی کی گئی ہے پورے پاکستان میں انشاءاللہ اس کو آبزرو کیا جائے گا. اسی طرح اور معاملات ہیں ایلیویشن آف ججز 175 اس میں جو اس میں انسرٹ کیا گیا 18th امینڈمنٹ جو 2010 میں ہوئی اس کے بعد یہ تو بتا دیا گیا کہ اس میں ممبرز کون کون لوگ ہوں گے
اس ایلیویشن کے لیے ججز کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور فیڈرل شیڈول کورٹ کے حوالے سے، بٹ دیر از نو پروسیجر پرووائڈیڈ ایٹ آل کہ وہ کیا پروسیجر ہے، کن لوگوں کو لینا ہے، کیسے لینا ہے، کریڈیبلٹی کیا ہے، کرائیٹیرین کیا ہے، ناٹ ایٹ آل سائلنٹ ٹل ڈیٹ. اچھا اچھا اچھا. اس طرح اب جو ہے ہمارا اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. ہمارا پاکستان بار کونسل ہے، جی جی، اس کی ہمارے اگرچہ یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے لیکن بات ہو رہی ہے تو اسی میں کہ دیکھیں ہمارے جو الیکشنز ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار، جی جی بالکل، اسی طرح پنجاب بار جو کونسل جو ہے ہمارا، یہ تمام ہمارے ڈائریکٹ الیکشنز ہیں. ہمارے تمام دوست وکلا برادری کے اس میں ڈائریکٹ ووٹ کرتے ہیں. بٹ سو فار ایز دا پاکستان بار کونسل از کنسرنڈ، جو کہ ایپیکس باڈی ہے ہماری وکلا کی، اس کا ہم نے جو الیکشن کا طریقہ کار ہے وہ صرف یہ ہے کہ سینٹ کی طرح ہے کہ چاروں بار کونسلز کے نمائندے الیکٹ کرتے ہیں. جی جی، اس میں ہمارے انٹرنل بہت سارے تحفظات ہیں کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ معاملہ نہیں ہے. اس کا بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے پاکستان بار کونسل کے نمائندوں کو آنا چاہیے. اتنی گال رکے نے سر، چھوٹے جا بریک دا ٹائم ہے. پروگرام دے دے پہ ایم ڈی گل دے نال گھنو سی ایک چھوٹا جا بریک. قانون، عدل، انصاف، محبت لوکاں دی رسائی اتھاں تکر ہوئے جتھاں انصاف مل دے لوکاں کو. پاکستان دی عدلیہ کو، پاکستان دی افواج کو اسا سلام پیش کریں دیں. اسا انہاں لوکاں کو بھی سلام پیش کریں دیں جڑے ہی وسیب دھرتی دے حق دی گال کریں دے پین. اسا انہاں لوکاں دی بھی ہمدردی حاصل کرن چاہندے ہیں جڑے پاکستان دے وفادار ہیں، جڑے پاکستان دی حفاظت واسطے ڈی رات ایک کر دیتی ہے تے ثابت کر دیتے کہ پاک افواج کی دے کول گھٹ کہنی. تے وسیب چینل انہاں لوکاں دی زبان دا چینل ہے جڑے اج بھی مظلوم ہیں، جڑے ماضی اچ بھی مظلوم رہ گئے. کیا انہاں دے حصے صرف مظلومیت ہے؟ پانی اتھا کہنی، دواواں اتھا کہنے ہن تا جالین. آؤ میں تاکو دساں، نشتر ہسپتال دی حالت اوے خراب ہے، روزگار ہے کہنا لوگ کراچی ویندن. سر اج بلدیہ دا او واقعہ میں کو یاد ہے، اج دے ڈی تھیا ہے یا کل تھیا ہے، او واقعہ میں کو یاد ہے جتھا 188 بندے سرائی کی ہی واسطے انہاں کو ساڑ تے سوا کر دیتا ہے کہ بس ہی کہہ دے اگو میرے کو نہ پوچھو. افسوس تساں انہاں دے واسطے بھی دعا نہیں کریں دے. او سرائی کی شہید ہن سر، اپنے بالا واسطے روٹی کماون گئے ہن. یہ ساڈا صوبہ بن وجے تے کی کچھ جاون ونجن دی ضرورت ہی نہ پوے. تے میں محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب دے نال ہاتھ بد تے گزارش کریں دا، ایک کم اے تھی وجے ساڈا صوبے دا سارے مسئلے حل تھی ویسن. سوال جواب دا سلسلہ جاری ہے تے جناب محترم سید شاہد حسین شاہ صاحب نے ڈاڈی اہمیت دی حامل گفتگو کیتی ہے. محترم رانا طاہر رزاق صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سینئر رہنما سی، انہاں کو اگر میں یہ سوال کراں جڑی گفتگو برامہ نے کیتی ہے، ایک تو صحیح ہی دا جواب دیو. دوجے یہ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی ایک سچی حقیقت گال کریں دا پہ، سیدھی جی گال ہے، قانون دی گال، انصاف دی گال، کہ اگر نواز شریف کو جیل تھی سکتی ہے یا وہ فلاں فلاں تھی سکتے تب جہانگیر ترین بھی تے نا اہل ہے. تے شاہ محمود صاحب نے تو بہترین گال کی، اگو جہانگیر ترین اکھیندا پہ میری مرضی میں جو مرضی کروں. یعنی قانون صرف نواز شریف واسطے ہے، قانون صرف زرداری واسطے ہے، قانون ہوندے واسطے کیا نہیں جڑا نا اہل ہے تے بل انہاں کو. لیکن عمران خان نے آ کے جی میں جس کو چاہوں بلاؤں. جناب ڈو میں گالیں دا جواب. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب احمد گل صاحب. محبت سر. میرے انتہائی سینئر وکلا تشریف فرمائے انہوں نے موجودگی کی گال کرنا تھا. جی جی بالکل بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر چیف جسٹس صاحب کے بیان کو اساں مثبت پہلو کے حساب گنیے نو بہترین، کیونکہ وہ بھی کوئی ڈائریکٹ سی ایس ایس کر کے نہیں آئے. وہ بھی وکیل تو ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ دے جج چیف جسٹس بنے. ٹھیک ہے. میرا جتنا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں وہ بھی وکیل ہیں. جی جی انہوں نے دورے چ وکالت ہی رہ گئی ہے. بالکل. اج جی وکالت دا معیار ہے جی جی
ممکن ہے وہ آخر چاہتے ہیں بھی ایک درست ہونا چاہیے. ہاں ہاں. دوجا کافی میں اتفاق رہنا ترشاہ بخاری صاحب نال عظیم حلق پیرزادہ صاحب دی گل نہیں دیگر دوست کافی ساری ساڈے چ خامیاں بھی ہیں. جی جی بالکل. اتنا کالجز بنے جی جی لا کالج جی جی اتنے اسٹوڈنٹ ہیں جی اندر مطلب جتنے پرائیویٹ کالجوں کا معیار ہے تو اگر انہوں نے تحقیقات کراؤ جی سر اتنے کوئی جی گورنمنٹ کالج باقاعدہ تعلیم دیتی ہوتی آئی جی سر باقاعدہ ایک انہیں تربیت ہوتی آئی جی سر اچھے اساتذہ اتنے موجود ہوتے ہیں ہاں انہوں کو جج دا تے وکیل دا رشتہ دے تعلق سے پیش ہونے کا طریقہ دسا رہتا ہے. جی جی اج صرف فیس جمع کراؤ جی سر پرائیویٹ کالج سال ایک بار چلے وجو 2 بار چلے وجو ضرورت کوئی نہیں محسوس تھی وہ پاس تھی وین اس طریقے سے بھی اج سسٹم ہے پیا. ہاں ہاں. باقی یہ تساں اکثر پڑھ دیو جی سر میں کوئی تکلیف تھی ہے سارے وکلا نوجوان برادری دے بندے جی جی بالکل کہ فلاں جناب سائیکل والا گزرا ان دی کار وکیل صاحب دی کار دے نال ٹکرا گئی ہاں ہاں تو انہوں نے نکل کے وہ غریب کو پٹائی کرنے شروع کر دیتی. ہاں ہاں. یہ نہیں ڈٹھا بھائی وکلا حضرات پچھو آئے تو انہوں سارے انہوں کٹن کھڑا گئے. اچھا مطلب ایسا رویہ کیوں ہے؟ ہوں ہوں کیونکہ ساری یونین بڑی مضبوط ہیں ہوں سارے گروپ بڑے مضبوط ہیں ہوں ہنا بنا دیتے ہیں ججز صاحب نال بھی ہوں وہ کر وینے. ہاں. میں یہ آدھا بھی میرے نزدیک جڑی ساری وڈی گل ہے بھی یہ ٹینشن ہے ہاں ہاں. وہ نوجوانوں دے وچ جی جی جڑے فوری ڈگری حاصل کر کے اڈے آ وے جی وہ پریکٹس دا وہ معیار انہوں کو نہیں آندا جی جی. لہذا غصہ اور ٹینشن جڑی ہے وہ کہنا کہیں جگہ تے نکل دی ہے. آخر وکلا بھی تو ججز معاشرے دا ایک حصہ ہے نا. بالکل سر وہ بھی بالکل تو انسان ہے نا وہ بھی غصے چ آ میں عرض کرے نا دیکھو نا میں اپنے میرا والد ہے جی جی. جج دا وکیل دا تعلق میں ہوندا سا جج کو پرے کرنے ہیں ہاں درخواست کرنے ہیں جناب جج صاحب ساری سارے واسطے زی وقار ہیں یہ پرے ہے پئی یہ مہربانی کیتی وجے ہاں ہاں اگر اسا کو زبردستی کر پئی ہاں یہ ممکن نہیں ہوندا. بالکل صحیح گل ہے. اگو اندے کو غصہ نفسیاتی طور تے غصہ آونا انہاں بھی حق ہے اگر وہ لفظ آکھڑے پہلے لوگ وکلا حضرات یہ محسوس کرنے ہیں بھی اگر جج صاحب غصے جی آ گئے کوئی گال کیتی ہے وہ فوری وکلا انہیں کو جواب نہ دے دیتے جی جی یا اندر نال بےزتی علما اے معاملات ان پہ ساکو اپنی صفحہ چ غلطی کوئی ہے تو محسوس کرنی چاہیے. ایک شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے انہوں نے آخیا کہ جج صاحب نے یہ گال کیتی ہے کہ افہام التفہیم ہن جناب میں ادب والی گال افہام التفہیم عدالت نال ججز دا احترام ہونا چاہیے تاں ہی ملک وچ معاشرے چ قانون تے انصاف آ جو شاہ محمود صاحب تھے. دوجے نمبر تے مخدوم صاحب دی تساں گال کیتی ہے مخدوم شاہ محمود قریشی ایک بڑا سلجھایا ہاں اندے وچ کوئی شک ہے نہیں سیاستدان ہے. ہاں میں نہیں آتا میرا بھی تو کوئی ذاتی تعلق رہ گیا سسٹم میں لیکن ایک گال ضرور ہے بھی انہوں نے 35 سالہ زندگی اج تک مختلف نوعیت کے لوگوں نے الزامات لگے بالکل بالکل اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں پہ پاکستان ملتان بھی کوئی ملتان دے مخدوم ہیں انہوں نے سیاسی زندگی کوئی کیا انگلی نہیں بچاتی بھائی کرپشن کی ہے کوئی پیسہ کھا دے. باقی سیاسی رویہ ہر کسی کا اپنا ہوتا انہوں طریقہ کار اپنا ہے. انہوں نے جڑی گال کی انہیں محسوس کی بھی میرے کو سلمان نہیں جی وہ جان بوجھ کے میرے کو ہروایا گیا. اندر بعد ہراون تو ظاہر ہے ایک آدمی بہت بڑا لیڈر ہے تھوڑے علاقے دا وائس چیئرمین ہے پارٹی دا تے ان کو جان بوجھ کے ہرایا ونجے تے انہیں مخالف کو فوری طور تے ٹائم بھی نہ لائے تے بن کے وزارت دی پیشکش کر دے اپنے نال شامل کر کے ان دے بعد نیکسٹ جو رویے آویں تو انہوں نے محسوس کیتا بھی 2 MNA انہوں نے جیتے جی جی تے 3-4 انہیں MP دی سیٹاں کیتیاں سندھ وچ انہاں دا بڑا اثر ہے پیا. وہ ساری چیزاں سارے ایک پاسے رکھ کے وہ میں نہیں سمجھتا بھی سیاستدان وزارت کی بیٹھے ساری چیزاں ہیں پہ کامیاب بھی وہدے پہ ملتان کی حیثیت بڑا انہوں کا نام ہے ہر جگہ پاکستان دنیا کا نام ہے. وزارت خارجہ طور پر بڑا اچھا انہوں نے کام کردار ادا کیتے لیکن وہ کیوں آخر بولنے سے مجبور سی جی. تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. میری کوئی جہانگیر ترین صاحب نہ دیکھو بھی سیاست والے عمران خان صاحب بدن کرپٹ ہے اس کو ادھر نہیں رہنا چاہیے کرپٹ میٹنگ نہیں کر سکتا کرپٹ پارٹی کا صدر نہیں بن سکتا. حالانکہ انہوں نے نواز شریف صاحب دے بارے انہوں نے اپنے ایک مسائل ہیں نا بھائی پارٹی چاہے انہوں نے میٹنگ کرا گئے صدارت بھائی وزارت تو کوئی نہیں حکومت تو کوئی نہیں اندر باوجود اگر وہ اپنی مسلم لیگ دی صدارت کریں دے پہن وہ بھی انہوں نے خلاف درخواست دے کے انہوں کو ہٹوایا گیا. جناب کرپٹ آدمی کو اختیار ہے یہ تو حالانکہ نجی معاملہ ہے انہوں کا. جی جی بالکل. اگر ہوں وہ آدن بھائی یہ انہوں کا حق نہیں فیصلہ کرنا ہے مشورہ کرنا ہے جہانگیر ترین صاحب کو بہ کے کلے عمران خان صاحب مشورہ کرنا چاہیے کابینہ کے اجلاس نہیں آنا چاہیے. ایک انہوں کا ایشو ہے لیکن انہوں نے اپنے جماعت کا معاملہ ہے
फवाद चौधरी कहते पे कि मखदूम साहब कुल ज्यादा था तरीन साहब का कारनामा है जी जो कारनामा तो जनाब को भी पता सारा मतलब देखो जेड़ा ई मुल्क दा तहरीक इंसाफ अपना माटो गिन के आई है कि उन्होंने इंसाफ राम करना है मेरिट को गिन के आपने अगर ही शायद नाम मेरिट है तरीन साहब तो गिन है हेलीकॉप्टर बुला के MPs MNS को ते ओ पार्टी दे झोली सटवाए ज्यादा वही खिदमत को आदे पे जनाब राणा ताहिर रजाक साहब गाल करें वेला है सही बुखारी साहब दा हुकूमत के खिलाफ नून लीग ते आसिफ जरदारी यानी पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद थी गया है तो एक तरह ये तो मुतहदा पोजीशन बन गई है ही दे क्या तासुरात थी सन तो क्या ये जमहूरियत वास्ते सही है अवाम को ही दा फायदा थी सी ये फायदा मंद साबित थी सी हालांकि अवाम देता उत्ते जनाब गैस दा भी जनाब वजीर खजाना ने आके कि अभी तो अवाम की चीखें निकलेंगी एक गैस भी बद गई बिजली भी बद गई है तो पेट्रोल की कसर है वो रह गई है तो वल इनकलाब की में तब्दीली बहुत शुक्रिया आपका तब्दीली की मैं एक थोड़ी सी बात रह गई थी एक फिक्रे की बात ये रह गई थी पहले कि इस मुल्क के बारे में जब से मार्ज वजूद में आया ये बात सामने बहुत मरतबा क्या यानी हकीकत ये बनकर सामने आ गई कि इसको पुलिस स्टेट बना दिया गया है सियासतदानों ने ब्यूरोक्रेसी ने एस्टेब्लिशमेंट ने जागीरदारों ने पुलिस स्टेट बना दिया लेकिन अब तो इंतहाई तौर पर दुख हुआ इस बात के हवाले से कि 22 और 22B को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करके बजाते खुद इस मुल्क इस्लामी ममलुकत जमहूरिया पाकिस्तान के सारे वजूद को इसकी एहसास को इसकी आज़ादी को खुद पुलिस स्टेट के ताबूत में कील ठोंक कर जो है उसको उसका मुस्तकबिल जो है वो सारा का सारा बर्बाद कर दिया और अदालती फैसले के जरिए से इसको पुलिस स्टेट बना दिया मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा जनाब सईद शाहिद हुसैन शाह साहब जो हमारे मेंबर हैं जिन्होंने पंजाब की हमारी क़यादत है हमारी काबिल फख्र है पीरज़ादा अज़ीमुल हक साहब हैं अलहाज ताहिर रज़ाक साहब में हमारे दोस्त हैं हमारी बाहर के मेंबर हैं ट्रू पर्सपेक्टिव अगर हम इसको देखें तो बड़ी तकलीफ की बात है बाकी सारे कर देते लेकिन ये जो पार्लियामेंट का जो काम था उसको आपने या कलम जुम्बश कलम आपने उठाकर 22 और 22 ज़ाब्ता फौजदारी के 30,000 केसेस को आपने सारा मलियामेट करके पूरे निजाम अदल को आपने पुलिस की कब्र में जाके दफन कर दिया हुकूमत की में करे उन्होंने तो कोई कानून पास करने का कोई मसला ही बहुत सारे मसाइल हैं इतने मसाइल हैं कि अल्लाह मान वल हफीज है यहाँ तो हस्पतालों का निजाम और कुछ नहीं तो इन जजों का नैब के जरिए से लोगों की लाशें निकल रही हैं अस्पतालों से बेड़ियों में उसमें प्रोफेसर भी हैं उसमें और भी हैं बहुत सारे मामला हैं जिसको देखना है चीफ साहब मेहरबानी फरमाएं आप उस डगर पर न चलें कि जिसके जरिए से फिर ये सारी आपकी अपनी बिरादरी है जिसको फिर वो ये कहना पड़े कि ये वो नॉर्म्स वो एटिकेट्स वो एथिक्स जो हैं ये न सिर्फ ये कि वकील के लिए है बल्कि जज के लिए भी है उसी मिकदार उसी मेयार के लिए जरूरी है दूसरी बात जो आपने फरमाई कि दूसरी बात जो है ब्रेक के बाद उसी प्रोग्राम दे फेवे एमडी गुल दे नाल गिन गिन एक छोटा सा ब्रेक जनाब एक बारी वल तो फिरा MD गुल हाजिर है प्रोग्राम दे पे MD गुल दिनाल जीवन ब्रेक थे गए हम तो मोहतरम जनाब जीबकार जनाब सैयद अतर हसन शाह बुखारी साहब मेरे सवाल का जवाब देने पे उन्होंने गाल सुनते थे बलक सवाल करे सा मैं बड़ी ज्यादा दरखास्त कर रहा हूँ ये जो आपने फरमाया बिरार साहब का और मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का और बाकी जितने भी इनके अहबाब हैं मैं तो तमाम हजरात मेरे बिल्कुल दिल का सुरूर आंखों का नूर बिल्कुल सारे सियासतदान सारे माशाल्लाह लेकिन जो बात सामने आई है वो ये बड़ी तकलीफ बात ये है कि नथा सिंह एंड फत्ता सिंह बोथ आर वन एंड द सेम थिंग अच्छा किसके बारे में क्या जरूरत है बताएं पूरी कौम को बरमला के भाई हमारे खिलाफ ये इल्जामात हैं वाक़ियत इल्जामात हैं हमने न इतने पैसे खाए हैं ना हमारा कोई ताल्लुक है ना हमारा कोई वास्ता है हम क्लीन चिट के लोग हैं ये सारे का सारा मामला 100% कि कोर्ट में आए सुप्रीम कोर्ट में आए हाई कोर्ट्स में आए
سارا معاملہ جو ہے بیان کریں. اب اس انداز سے کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا. موجودہ پی ٹی آئی صاحب کی اپنی جو حکومت ہے اس میں بھی 5 4 6 وزراء تو جا چکے ہوئے ہیں اور مزید بھی تیاری ہو رہی ہے. اب یقین جانیے ہم تو بڑی اپنے دل کی گہرائی سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی نجات دہندہ آیا ہے, لیکن یہ تو بیچارہ ہمیں بڑی مایوسی ہے. یہ تو خود بھی بے بس ہے. وہ کون سی نادیدہ قوتیں ہیں جن کے ذریعے سے سارا معاملہ ہو رہا ہے اور ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. ملک میں نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ ہوا ہے, نہ زندگی کی کوئی آسائش ہے. دوائیوں کا ایک پیسے 1 روپے کی گولی تھی, آج 27 روپے کی گولی جو ہے وہ ریٹ چڑھ گئی. یہ ریاست ہے. نہ یہ ریاست کی تعریف میں آ رہی ہے, نہ یہ ملک کی تعریف میں آ رہا ہے, نہ یہ قوم کی تعریف میں آ رہی ہے. المیہ یہ ہے, چاہے نظام عدل ہو, چاہے نظام انتظامیہ ہو, چاہے نظام پارلیمنٹ ہو, یہ ہر بندہ اپنی دیہڑی پر لگا ہوا ہے اور چہرے بدل کر پارٹیاں بدل کر سارا معاملہ ہو رہا ہے. پیش کر دیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب, آپ پیش ہو جائیں اور والنٹیرلی طور پر کہیں کہ ہمارے خلاف سارے جماعت غلط ہیں. اور یہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے تمام کے باوجود بھی چونکہ اگر قوم ہمارا خون ہماری جائیداد ماننا چاہتی ہے تو سارا جتنا بھی گڑی شاہ ہے وہ گڑی خدا بخش ہے, سارے جتنی جائیداد ہے وہ قوم کو ہم دے رہے ہیں اور لے قوم ہمارا خون بھی لے. ہمیں اس دھرتی سے, اس کی مٹی سے پیار ہے. یہی بات نواز شریف صاحب کہیں, یہی بات ہمارے سیاستدان ماتے بنائیں. یہ ملک پتہ نہیں کہاں امریکی جو ہے یہاں اگر جوتے پالش نہ کرے تو ہم دیندان ہوگی اس بات. جناب گفتگو کریں پہن بخاری صاحب ویلا ہے. میں گزارش کرے سا سید شاہد حسین شاہ صاحب دے نال یہ سوال جناب دے نال ہوئے تو جناب کیا کہتے ہیں. بلاول بھٹو نے یہ شک کا اظہار کیتے کہ بھٹو کا خون راول پنڈی ہی میں کیوں بلا کر کیا جاتا ہے. ہم نے کیا سزا ہم نے پانی ہے. 18ویں ترمیم ہم ختم نہیں ہونے دیں گے. ہمارے پیسے ہمیں نہیں دیے جا رہے. ہم کس طرح اپنے سندھ کی ترقی کریں. ہمیں کیوں خراب کیا جا رہا ہے اور ہم حکومت گرانے کے چکر میں نہیں ہیں. نہ نون نہ ہم نے حکومت نہیں گرانی. جناب ایم ڈی گل صاحب عرض ہے کہ ایک شعر ہے کہ بے دیدنی کی دید سے ہوتا ہے خون دل, جی بے دستو پاکو دیدہ بینا نہ چاہیے. میں آدھا بھی ہوں کہ ایک گال ہی بلاول بھٹے صاحب کریں یا کوئی نون دا کرے یا کوئی پی ٹی آئی دا کرے, ایک گال ہی کریں دے کیوں پہ ہیں. دیکھو اساں سارے ہی ملک دے نال ہی ریاست دھرتی دے نال اساں وفادار ہیں. بالکل. اچھا ساڈے سم ٹائم ساڈے کوسچن ہی طرح دے ہوندے جڑے کہ ایشوز تے نہیں ہوندے. جی میں معذرت نال اے جڑے کوسچن ہے اے بھی شاہ محمود صاحب والا, جہانگیر ترین صاحب والا یا بلاول بھٹو صاحب والا, دیز آر دا کوسچن بیسڈ آن نان ایشوز. جڑے لے اساں ایشوز تو ہٹ کے نان ایشوز تے گال کریں تو ساری کریڈیبلٹی تے شک پوندے ول. عرض یہ ہے جی میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر کوئی بندہ روتا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ اس کو رونے کی عادت ہے. ہم یہ دیکھیں رو کیوں رہا ہے, اس کے گریوینسز کچھ ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جائے. جی ان کو ریڈریسل کی طرف ہم نہیں لے کے جاتے, ہم ان کو ایشوز بنا کے اپنی سیاست کی نظر کرتے ہیں یا تجارت کی نظر کرتے ہیں. بالکل. اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تک ہمارے کسی بھی شعبے میں, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ وکلا ہے, چاہے وہ تاجر ہے, چاہے وہ مزدور ہے, جب تک ہم اپنے کام کی صداقت میں اس کو عبادت کا درجہ نہیں دیں گے, اس وقت تک نہ تو معاشرہ ٹھیک ہوگا, نہ ہمارے ادارے ٹھیک ہوں گے, نہ ہمارا گھر ٹھیک ہوگا, نہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا. جی بالکل صحیح بات ہے. سارا بگاڑ اپنے کام کی صداقت سے. دیکھیں اب جس طرح آپ نے فرمایا یہ کوئی ایشوز ہیں ایم ڈی گل صاحب کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں بڑے لیڈر ہیں, ان کو اس طرح کی باتیں برملا کہنا نہیں بنتا. کل تک آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی باتیں کرتے تھے, آج آپ اپنے گھر کا رونا رو رہے ہیں. اگر میں کہتا ہوں اگر آپ ٹرو سیاستدان ہیں, اگر آپ اس ملک اور دھرتی کے وفادار ہیں, یہ باتیں نہ کریں, آپ پھر عمل کر کے دکھائیں. کیا آپ میں اتنی ضرورت ہے کہ آپ آج کہیں کہ جناب میں ریزائن کرتا ہوں, میں جا رہا ہوں because I am failed to perform towards my country, my nation and عوام کے سامنے میں فیل ہو چکا ہوں. جی 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 تو یہ ہمارے اندر سیپریٹ آنا چاہیے. جناب شاہد حسین شاہ صاحب نے ڈاڈی اہمیت دی حامل گفتگو. جی جی بسم اللہ. شاہ صاحب نے بڑے جذبات میں گفتگو کی ہے. جی جی ان کی وزارت کا تو جو عمران خان نے بھی اس کو شاباش دی, دنیا نے شاباش دی کہ وزارت ایز اے وزیر خارجہ انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے, دنیا میں اچھا کردار ادا کیا اور
अपने डिप्लोमेसी के हिसाब से जी बिल्कुल जहां भी गए हैं उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया और अब भी वो कर रहे हैं। किसी को वजारत के ऊपर कोई इतराज नहीं है, उनको तो टॉर्चर वो हुए हैं। तो जब उन्होंने ये बात की है, इस इलेक्शन में भी उनको ये साबित 3 पार्टियां, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, सिकंदर बोसन और ये सब मिलके उन्होंने ये शक का इजहार किया भी हमारे बंदे भी बीच में थे जिन्होंने ये कोशिश की वासिफ राव को हराया जाए। तो मेरे पास सबूत मौजूद हैं। तो इस बिना पर उन्होंने जब टॉर्चर हुए तो बात की, वरना उनको क्या जरूरत थी बात करने की। मैं थोड़ी सी बात ओके मैं ये अर्ज करूं, ये वक्त इन बातों का नहीं है। लोग तो देख रहे हैं इंसाफ के लिए, लोग देख रहे हैं अपने मसाइल के हल के लिए, लोग देख रहे हैं अपने बुनियादी हकूक की फरावानी के लिए, उनकी फराहमी के लिए, पेट्रोल के लिए देख रहे हैं, पानी के लिए देख रहे हैं, गैस के लिए देख रहे हैं, बिजली के बिल्स के लिए देख रहे हैं, सेहत के लिए देख रहे हैं, तालीम की तरफ देख रहे हैं। बात कर रहे हैं गलत है। देखिए हमने आइन में जो 18वीं तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम के जरिए आइन में हमने 2 शिकें डाल दी, 19 से डाल दिया और 25 से डाल दिया। 19 से में हम कहते हैं कि जहां बुनियादी जो मसाइल हैं, जो इम्पोर्टेंस जो पब्लिक लेवल की है, उसकी रसाई हर एक को होनी चाहिए, ठीक है। हमने कह दिया 25 ए में कि जनाब बुनियादी जो तालीम है वो रियासत की जिम्मेदारी है। अब इस पे अमल कहाँ हो रहा है मुझे बताया जाए। सेहत के हाल आप खुद बता रहे हैं, निश्चित क्या हाल है, पूरे मुल्क का ये हाल है, पूरे मुल्क का ये हाल है। दवाएं इतने महंगे थी जो सर, जो रवैये जो हैं हमारे मुआलजीन के और हम वकला हैं, हमारे जो रवैये हैं और हमारी जो अदालतें उनके रवैये हैं, रोना आता है अल्लाह की कसम, खून के आंसू रहे हैं जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ कौम को जो डिलीवर कर रहे हैं, हमें खुद शर्म आती है। देखिए वकला भी इसी मुल्क का मुआशरे का हिस्सा है, जो कुछ वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ भी आता है जी, उसको डिलीवर कर रहे हैं। जनाब अजीम उल हक पीरजादा को पहले आ गई है ब्रेक। जनाब मोहतरम अजीम उल हक पीरजादा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब सारे दरमियान बैठे ते मोहतरम ताहिर रजाक राणा साहब माशाल्लाह इंतहाई जी वकार हस्ती हैं, हज कर आए वे सर, माशाल्लाह मुबारक सर। अच्छा सर, अच्छा सी जेड़ी गुफ्तगू अजीम उल हक साहब तुसां सुनदे बैठे वे, सहर हासिल तबसरा चाहिए कि क्या थींदा पे ते अगर ये नून ते पीपल्स पार्टी हिक थी गई है, मुतहदा पोजीशन बन गई है, उनसे क्या असरात हो सन? क्या ये जमहूरियत वास्ते बेहतर है, आवाम को फायदा है, या ये गैस बिजली ते कल पेट्रोल ये कोई बेहतरी की तरफ है, या बकौल वजीर खजाना दे आवन वाले वेले दे विच तां वल चीखा निकलदे पेन चीखा। देखो सही, बहुत शुक्रिया गुल साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी शाह साहब ने। हाँ, सारे बैठे शाह साहब शाहिद शाह साहब राणा ताहिर साहब हैं ते ये जो जनाब दा सवाल है ये बड़ा चुभन वाला सवाल है। अच्छा। ते सोचने वाला सवाल है। जी जी बिल्कुल। गुजारिश है कि जमहूरियत को देखूं जी सर, ते अपोजिशन जाहिर है मुतहिदा होंदी है, एक पासे हुकूमत होंदी है, लेकिन मैं मुख्तसरन नहीं मुख्तसरन तो संकड़ी वजने नहीं वजना नहीं, मैं दसेंदा पिया ना। अच्छा। इदा निचोड़ है कि आज तक लड़ाई हुकूमत अपोजिशन दी लड़ाई ने अवाम को कुछ नहीं दिता। बिल्कुल कुछ नहीं। जेड़ा तुसा जिक्र कीते ना महंगाई दा तूफान है, यूटिलिटी बिल्स इन गैस, तुसा हुन यकीन करो कि सुई गैस दे महकमे ने अवाम दे उत्ते जेड़ा जुल्म ढाया होया है ना जी 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 कढ़ाई कोई बिल जड़ा है 10,000 रुपए 15,000 एक आम घर च बिल आंदे पे जी, सर्दी दा बहाना बना के इन दो इदारे को मेरा ख्याल है हर हुकूमत ने रखा हुआ है कि वो कमा के देवन। गर्मियां च बिजली वाला महकमा ते सर्दियां च सुई गैस वाला महकमा ये रेवेन्यू इकट्ठा करे, ये मशीनन रेवेन्यू इकट्ठे करन दी जी जी ते जुल्म दी इंतहा है। बहरहाल ते बाकी है कि ये जड़ा जिक्र होया जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ते जहांगीर तरीन साहब जी जी, मैं ते अपने जाती तजजिए के मुताबिक मेरा ख्याल है कि एक चौधराहट दी जंग है। अच्छा हाँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जी जी, इनको तुसा चौधराहट दा झगड़ा आख सकते हो जी जी, भैया कोई चीज कोई नहीं। हाँ, अवाम को इंदे नाल कोई फायदा कोई नहीं, तहरीक इंसाफ को इंदे नाल कोई फायदा नहीं
जी अगर एक मुस्बत गिनो तो ये आख सकते जी जमहूरियत च होंदे जी पार्टी के अंदर इख्तलाफात होंदे ने जी बिल्कुल क्योंकि पिछली पार्टियां ते इजाजत ही कोई नहीं होंदी आई नून लीग होवे या पीपल्स पार्टी होवे बोलन दी उहदे विच बैठ के आपस विच ओ मना है कि खबरदार ये हरकत नहीं करनी जी बिल्कुल ते उस तो पहले जिहड़ा पहला सवाल है ना जनाब दा जी जी उहदे हवाले नाल मैं एक गुजारिश करा करो सर कि राणा साहब ने भी लॉ कॉलेज के हवाले नाल गल की प्राइवेट लॉ कॉलेज दे बिल्कुल कीती है बिल्कुल साबिक चीफ जस्टिस साहब ने साकिब निसार साहब ने प्राइवेट लॉ कॉलेज के हिसाब नाल रिफॉर्म्स कायम कीतियां ते हुण इंशाअल्लाह अगले साल तो जी जी 5 साला कोर्स वकालत दा होसी अच्छा वाह वाह वो 3 साला या 2 साला खत्म हो गए ठीक है ते वो 5 साला कोर्स बड़ा अच्छा कोर्स है ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छे वकला पैदा हो सन अच्छा अच्छे जजेस आसन अच्छे लॉ ऑफिसर माशाअल्लाह माशाअल्लाह ते एक अच्छा मुस्बत वाले पासे गल गई है ते वकला जेड़े ना इस माशरे दा हिस्सा जनाब ने आखे बिल्कुल माशरे दा हिस्सा है सर एक पुलिस वाला सिर्फ काला कोट देख के एक सीपीओ है या डीपीओ है एक पुलिस ऑफिसर है ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਆਲਾ ਵੇਂਦੇ ਹੱਕ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇਲ ਦਾ ਇਸਤਿਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰੇਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰੇਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਸਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਨੇ 100% ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ भाई सिपाही भी अवाम की खिदमत वास्ते है बेशक है लेकिन वकील एक ऐसा है तबका काले कोट वो बोलने वाला मीडिया एक ऐसा तबका है जी कि वो आवाज बुलंद करने वाला है हकूक दी जी जी लेकिन एक काला कोट देख के उन्होंने को बुरा लग दे हुन पटवारी साहब जी फर्ज करो पटवारी को अगर आख दे वकील कि भाई ये कोई रिश्वत पैसा नहीं असा दे सो एक काम करो कानून ये आदे कानून के मुताबिक तुसा पाबंद हो या पुलिस ऑफिसर को वकील आदे कि कानून के मुताबिक तुसा एक काम करन दे पाबंद हो ज्यादती होंदी पई है साहिल नाल जी ते उनको जनाब बुरा लग दे तां ओ वकला दे तबके को काले कोट को बदनाम करेंदे नो ओ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करेंदे ओ वकला दी बेइज्जती करेंदे ते ओ वकला बार एसोसिएशन ए चीजां वाल बर्दाश्त नहीं करेंदी जी जी क्योंकि असा हक दी आवाज बुलंद कराने लोग खैर दूसरी गुजारिश है कि शुरू च गाल बड़ा अहम सवाल सेंसिटिव आई जी कि देखो अदालतां मैं लफ्ज इस्तेमाल किया लेफ्ट ओवर होवेंदे केस मुलतवी होवेंदे अदालतां मान के देखो ना ते एक सिविल जज साहिब हैं उन्हां दी कोर्ट 100 125 150 दी लिस्ट होंदी है जी जी वो बेचारा क्या करे रश ऑफ वर्क है बिल्कुल क्या करे इसी तरह एडिशनल सेशन जज है डिस्ट्रिक्ट जज है उनकी भरमार है मुकदमात दी बिल्कुल इसी तरह हाई कोर्ट मुकदमात दी भरमार है 150 दी लिस्ट होंदी आखिर कितनी कैपेसिटी होंदी है ना हर बंदे दी काम करन दी एक ए पहलू भी है रश ऑफ वर्क है पटवारी जज भी तो इंसान है जी हाँ जी हाँ थकेड़ा भी होंदे जी हाँ जी हाँ वो तो कितने केस सुन सकते हैं वालों दा आर्डर भी उन्होंने लिखवाना है बिल्कुल बिल्कुल बहस भी सुननी है वकला दी जी बिल्कुल ते तल्ले जेड़ा है एविडेंस भी लिखनी है शहादत भी लिखनी है कलम बंद करना है सारा कुछ बहसा भी सुननी है आखिर एक बंदे दी हर चीज दी एक ताकत होंदी है कैपेसिटी होंदी है लिमिट होंदी है अच्छा दूसरी गल है ये सारा कुछ रश ऑफ वर्क अदालत च मुकदमात दी भरमार जेड़ी कीती है वो पटवारी ते थाना कल्चर दी पैदावार है उनदी मेहरबानी है वो सिस्टम ठीक करने वाले पासे वो किंदी जिम्मेदारी है जी सर वो इंतजामिया दी जिम्मेदारी हुकूमत दी जिम्मेदारी है गुल साहब बिल्कुल ओ जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंदे पे अदलिया ओ जिम्मेदारी पूरी करेंदी पई है जेड़ा इंतजामिया ने काम करना है जेड़ा अदलिया ने नहीं करना सारे हुकूमत ने करना है अदलिया ते पै गए हुन गलत बिल आ वंजे ते साहिल अदालत वाले पासे भेज दे भाई तुसा गलत बिल क्यों भेजेंदे हो अदालत ते बोझ है ना ये केस हम खादा बोझ है अगर तफ्तीश च गलत कारी हो गई है गलत निजाम तफ्तीश है उनका बोझ अदलिया ते चला वेंदे ते अदलिया दे भी रश ऑफ वर्क अक्सरियत सियासी प्रोग्राम अदलिया दे तरफ रुख करेंदे पे बाकी बहरहाल ए है कि मैं गाल करे सा जी जी कि एक चीज है कि मैं इथा प्रेयर करे सा इस्तदा करे सा जी जी अदलिया दे मौजूद जज साहिबान को भी कि जिंदी जेडी रिलीफ बनती है ना साहिल दी जी जी वो मेहरबानी करके दे दिता करें
جی کیونکہ سائل بڑا پریشان تھی کہ عدالت والے پاسے آندے وہ پتہ نہیں اپنے گھر دا سامان بیچ کے وکلا دی فیساں برداشت کریں دے جی جی پتہ نہیں کیا پیچھے چلو جناب عظیم الحق پیرزادہ صاحب دی گل دا موقف آ گئے تھوڑی سی بات اگر اس میں شامل کر دوں. جی بالکل میں اتنی سی بات عرض کر رہا ہوں. یہ بالکل پیرزادہ صاحب کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. جس ریاست مدینہ کے عنوان کے تحت یہ ساری جو ہماری ریاست کام کر رہی ہے وہاں پٹواری صاحبان کے تبادلے تھانے داروں کے تبادلے تحصیلدار کے تبادلے کے لیے 15-15 20-20 لاکھ روپے کہ ایم پی صاحب لیں گے اور وزیر سفیر لیں گے. اس کا بنے گا کیا اس ریاست مدینہ کا؟ بلائیں ڈپٹی کمشنر ملتانی کو بلا لیں یہاں اور اسے کہیں حلفاً بتائیں کہ آپ کتنے مجبور ہیں بندے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں 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 جتنے بھی ہیں یہ کلچر پیدا ہو گیا نا شاہ سارے کے سارے کلچر ایسا پیدا کر ڈپٹی کمشنر نہیں وہ مجبور ہے نہیں وہ مجبور ہے سسٹم کے ہاتھ مجبور ہے اس لیے کہہ رہا ہوں وہ سارے کا سارا ڈھانچہ جو ہے اتنا مجبور کر دیا. اور دوسری بات یہ خوبصورت بات کی ہے حاجی طاہر رزاق صاحب نے یہ جو ہمارے ہاں یہ جو کھلے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ قادر پور راما میں بھی اور ادھر شیر شاہ میں بھی اور لا کالج وغیرہ سارے بنے ہوئے ہیں. وہ خدارا اس قوم کے حال پہ رحم کھائے. پہلے چیف جسٹس صاحب نے پابندی لگا دی تھی. جی جی میں اتنی سی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی فرما کر اس کے جو چلانے والے حضرات ہیں جس طرح آپ نے چیف صاحب یہ فرمایا تھا پہلے کہ بھئی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز جو ہیں اس کا پرنسپل ہوں گے اسی پالیسی کو آگے لے کے چلیں. ان پر پابندی لگائیں. ان کے جو پڑھانے والے ہیں کبھی آپ کسی ایسے آدمی کو وہاں بلا کر کوئی سیشن جج ریٹائرڈ یا کوئی اور جا کر اس کلاس میں بیٹھ کر وہ لیکچر لے کہ پڑھانے والا کون سے ہے. اس غریب کو پیپر ریڈنگ نہیں آتی بک ریڈنگ نہیں آتی. میں کیا آپ سے عرض کروں اتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے اس کالی وردی میں جو اب دیکھا نا کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ جو بربادی ہو رہی ہے اس نظام میں وہ وکالت کی جو تعلیم کے جو ادارے ہیں وہ اللہ معاف فرمائے وہ بھانوں میں کھلے ہوئے ہیں. وہ بھینسوں کے وہ بھانوں میں کالج کھلے ہوئے ہیں. تعلیمی ادارے بھانے آتے یہ لا کالجز جتنے نہیں وہ ریفارمز شاہ صاحب وہ آئی ہے رپورٹ آپ نے تو نہیں دیکھی وہ ریفارمز میں نے دیکھی ہے میں اس کا حصہ ہوں. اب ریفارمز جو آئی ہے لیکن اس ریفارمز کو انہوں نے ضروری قرار دیا نہیں ہے وہ وڈرا ہو گیا ریلیکس کر دیا ہے اور جو کنڈیشن تھی وہ بھی ریلیکس کر دی ہیں. اسی بات میں انہیں پتہ نہیں ہے نا لیٹسٹ بات کا نا وہ ریلیکس ہو گئے سارے معاملے. ہاں جی وہ یہ آخری سال چل رہے ہیں جی 1-2 سال 2-3 سال کمال کرتے ہیں آپ ایسا ڈاکٹر جس کو جو ہے وہ سوئی لگانے نہ آئے اور وہ اسٹیتھوسکوپ استعمال کرنا نہ آئے اس کو کہیں چونکہ اس نے داخلہ لے لیا لہٰذا اس نے 2 4 8 10 20 بندے مارنے ہیں تو اس کو تو ذرا کرنے دینا. یہ کیا ایسے ہی ہوتا ہے جی ڈاکٹروں کے مطلب دیکھو نا بڑی ہونی چاہیے ادارہ اچھا ہونا چاہیے پتہ چلے کہ ہمارا کالج بنا ہوا ہے یونیورسٹی بنی یہ کوئی باتیں اجازت نہیں دیتے اس کی ختم ہو گیا جی 5 مرلے لا کالج یونیورسٹی اجازت نہیں دیتی. بھائی آپ کے نیچے چل رہے ہیں نہیں معلومات نہیں پتا نا پیر ہمارے پیر معلومات ہی کیا نہیں ہمارے پیر اتنا نہیں بریک سے بعد آنا پروگرام دے دے پے پے ایم ڈی دے نال گھنو ایک چھوٹا جہا بریک. جناب ایک باری وال تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے. محترم عظیم الحق پیرزادہ صاحب 1 منٹ منگ دے پین جی تساں گال مکمل کرو. وال میں او جناب دا سوال آئی نا جی متحدہ پوزیشن ہو گئی. یہ جڑی متحدہ پوزیشن ہوئی ہے تساں ذرا تاریخ تے نظر پاؤ 1990 دے بعد دی سیاست پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو جی مندے کڈن نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو آکھے تے اون لڑائی وچ قوم دا تے کوئی فائدہ نہیں ہویا. ہن دوویں اکٹھے ہو گئے تے ہن قوم بھی سمجھدی پئی اکٹھے کیوں ہوئے قوم تے پتہ لگ گئے تے تحریک انصاف اسی شے دا فائدہ چیندی پئی ہے. ہن تحریک انصاف دے اندر گھر اپنے لڑائی تھی گئی ہے کرائی گئی لہذا گزارش ہے کہ اے لڑائی یا نان ایشو دی گال ہوئی شاہ صاحب نے کیتی شاہد شاہ صاحب نے کہ اتنا نان ایشوز کو ایشوز بنا لیتا ویندے تاکہ اصل ایشوز تو توجہ ہٹ وندے. ہن
ٹھیک ہے صحیح مہاتیر محمد آ گئے ویلکم بڑا اچھا کام لیکن وہ اپنا کاروبار کر گئے وہ اپنا کاروبار کر گئے چائنا آ گئے سی پیک آ گئے لوگوں کو خوشخبری دیتی ویندی ہے میں کوئی آخو میں کوئی دسو جی سر میں ایک سوال کرے نا کہ بھائی سی پیک دا عام آدمی کو کیا فائدہ دیں دے پے تساں یہ تو وہ کاروبار اپنا کریں دے پے تھا مہاتیر محمد صاحب آ کے کاراں دی فیکٹری کھول گئے عوام کو عام آدمی کو اوتے بیچارہ مجبور ہے مہنگائی پیٹرول ود گئے وہ ہن کار تے چڑھتے سبزی گنن ویسی نا او بیچارہ او روٹی پوری کرے ان دی روٹی تے سوچو یار ان دی روٹی کیویں پوری کرے چلو ماشاءاللہ تہاڈی گل بجائے جناب محترم ساڈے کول بھی تشریف فرمایا سید شاہد حسین شاہ صاحب دوویں بھراواں دی گل دا جواب دے سن اون تے تبصرہ ول رانا طاہر رزاق صاحب جی سر بسم اللہ ایم ڈی گل صاحب ساڈا معاشرہ ہے استحصالی معاشرہ جی بالکل جڑے لے لوگ ایڈے دے ان کے انہاں دا انتظام نہیں تھیندا پیا انہاں کو انصاف نہیں پیا ملدا پھر لوگ کیا کرتے ہیں اپنا انتظام اور انصاف خود کرتے ہیں جی بالکل یہی اب ہو رہا ہے یہ ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ الارمنگ سچویشن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الارمنگ نہیں ہے یہ تو الارمنگ سے بڑھ گئی یہ گراوٹ سے بھی بڑھ گئی وی آر گوئنگ ٹو سم این اینڈ اللہ پاک اس سے بچائے ہمیں یہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ جہاں پہ احترام آدمیت نہیں ہے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا کہا یہ جاتا ہے کہ جناب انصاف کی راہ میں مقدمات کی طوالت میں وکیل کا کردار ہے ابھی بات ہو رہی تھی لا کالجز کی دیکھیں لا کالج کوئی وکیل تو نہیں بنا رہا وکیل کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس کے لیے پیچھے ایک سسٹم ہے جو لا کالجز کو رجسٹر کرتے ہیں ایفیلیشن جن کو دیتے ہیں اور جو ایچ سی کا ادارہ بیٹھا ہوا ہے ہمارا یہ تمام ان لوگوں کے انتظام کرنے کے ان کو ایفیلیشن دینے کے رجسٹر کرنے کے یہ سارے ایک ادارے ہیں وہ مجاز ہیں وکیل کا اس میں کہاں سے کردار ہے دیکھیں پھر اگلی بات یہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں میں جو رش آف ورک ہے معذرت سے بغیر کسی لگی لپٹی کے اس کا 90% حصہ ہماری عدلیہ ہے جی یہ کہاں لکھا ہے دیکھیں میری عرض سنیں جی جی بالکل 2 فری کین تو پیش ہو گئے جی سر ہم اس طرف ہیں روسٹرم کے اس طرف ہیں یہ لینے والا ہاتھ ہے وہ دینے والا ہاتھ ہے وہ دینے والے ہاتھ کی ذمہ داری زیادہ ہے اس طرف کھڑے ہوئے لوگوں نے تو اپنی اپنی بات کرنی ہے جی جی میں یہ عرض سے بڑی ادب سے یہ گزارش اپنی عدلیہ سے کرتا ہوں اگر طوالت ہو رہی ہے تو ان کی طرف سے ہو رہی ہے دیکھیں ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب آپ وکیل کو جھاڑ دیتے ہیں کہ آپ پراپر بریف کے ساتھ نہیں آئے پراپر تیاری کے ساتھ نہیں آئے جب ایڈجرمنٹ ہم لینی ہوتی ہے جب ان کا اپنا دل کرتا ہے تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں جب نہیں دل کرتا وہ سنتے ہیں ایسا نہیں ہے معذرت سے اگر کہیں 10% اگر کوئی رول ہے کسی وکیل کا تو اس کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے اس لیے کہ دے آر ان اے پوزیشن ٹو ہینڈل آل دیز سچویشنز اب اگلی بات جی جی ہمارے ہاں پرابلمز یہ آ گیا کچھ عرصہ سے جی جی آئی تھنک سو کوئی ایک ڈیکیڈ سے یہ آ گیا جی جی کہ جو امپورٹنٹ قسم کے نوعیت کے معاملات ہیں لائک سیاسی معاملات ہیں ان کو تو ہم پیشیاں ڈے بائی ڈے چل رہی ہیں ہفتوں میں معاملات ختم ہو رہے ہیں اب ایک میں آپ کے اسی فورم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان بھر کے پی ٹی سی ایل کے ملازمین ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ان کا ایک ایشو چلا آ رہا تھا کنفلکٹ آف 2 اسٹیچوٹ تھا ان کنفلکٹ آف اسٹیچوٹ میں ایک فیڈرل تھا ایک پروونشل تھا وہ معاملات چلے ان کی اسٹیچوٹری باڈیز کے معاملات تھے پینشنرز کا ایشو تھا وہ پینشنرز کا ایشو آنریبل سپریم کورٹ نے ان کے حق میں ڈیسائیڈ کر دیا ٹھیک ہے پی ٹی سی ایل نظر ثانی میں گیا وہ بھی ختم ہو گئی اس کے خلاف پھر کنٹمپٹ آف کورٹس آئیں وہ آج تک وہ آنریبل کورٹ ہماری ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری سپریم کورٹ ان پینشنرز کے لیے کچھ نہیں کر سکی جی جی تو اس سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ملینز یا آف پینشنرز جو ہیں وائی دے آر سفرنگ کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں جی بالکل تو اسی لیے عرض ہے کہ لوگوں میں جب استحصال کا معاشرہ پنپ جاتا ہے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کمزور اس لیے ہو گئے کہ ہماری عدالتیں ہمیں کچھ نہیں دے رہی ان کا کیا قصور ہے اب پھر بات آگے جس طریقے سے بات یہ چل جواب دینا چاہو تو دے سکتے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ نے فرمایا گٹھ جوڑ نون لیگ پی پی کا آ گیا جی بالکل دیکھیں یہ گٹھ جوڑ کوئی نئی بات نہیں ہے جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ اپوزیشن ہے
اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہے. اب اس چیز کو اگر ہم یہ کہتے ہیں نا، ماضی میں بہت سارے دھڑے بنتے رہے، کبھی کسی کو پسند یہ آیا کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، اگر فرینڈلی اپوزیشن نہ ہو تب بھی یہ اعتراضات ہیں، اگر فرینڈلی ہو تو تب بھی اعتراضات. بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ اگر اپوزیشن ہو رہی ہے جمہوریت کی تقویت کے لیے، ایشوز پہ بات کرنے کے لیے، عوامی مسائل پہ بات کرنے کے لیے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں اگر صحیح کام کر رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ گٹھ جوڑ بنتے رہیں. آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ اب فواد چودھری صاحب کا بیان کی بات ہے، پچھلے دنوں انہوں نے فرمایا، میں یہ عرض کرتا ہوں فواد چودھری صاحب وہ بھی وکلا میں سے ہیں، ان کو یہ اپنی منسٹری کے حوالے سے اس کو صداقت سے کام لینا چاہیے. دیکھیں ان کے ذمہ جو کام ہے منسٹری کا، اس کی بات کریں. یہ ان کے ذمہ نہیں لگا دیا گیا کہ جناب لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، وہ کسی سیاسی نمائندوں کے بارے میں کوئی بھی بیانات دیتے ہیں. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ زرداری جیل میں نظر آ رہے ہیں. نہیں، وہی میں عرض کروں. اچھا اگر ایسی بات ہے فرشتے آتے ہیں تو وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں. یہ نہیں، میں معذرت سے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں لوگوں میں، عوام میں، سیاسی لیڈروں میں، اس معاشرے میں، پھر ایک بگاڑ کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے وہ سبب نہ بنے خود کو ایسی باتیں کر کے. جو ان کا کام ہے وہی کام کریں. اچھا ایک گال بھائی ہے تہاڈا تعلق، کیونکہ ویسے تے تساں جانبدار ہے، جی ہاں، لیکن تہاڈے دور دے وچ تہاڈے جے ذی وقار لوکاں دی موجودگی ہے صوبہ تا سب کو بڑھوا تے دے دیو. دیکھو صوبے دی گال جماعت 3 دفعہ اقتدار ہے نہیں ہونتے ایویں صوبہ نہیں بھی دیتا. باقی ساری عرض ہے کہ جڑے ہی حکومت وچ ہن جنہاں نے سلوگن دتے ہیں لوگاں کو، صوبے دی گال نہیں، انہاں تے بڑے بڑے ایشوز دی گال کیتی ہے. انہاں نے تے آ کے ہن تے آدے پہ نا ریاست مدینہ بنا دے سوں، بناویں اساں سارے نال ہیں، صوبہ بناویں نال ہیں. صوبہ کیوں نہیں بنے دے؟ تساں تہاڈے کول تکثیریت ہے، تساں بنا سر ان عرض ہے کہ اے انیشیٹو گھنن نہ ہن. انہاں نے تے اپنی حکومت ہی تے کیتی انیشیٹو گھن. دیکھیں عرض سنو، عرض یہ ہے کہ اندے کوئی او نہیں گال کہ جناب اساں کوئی ڈسپیوٹ کریٹ کرن پہ ہیں. میں آدھا پیاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو سلوگن تھا ان کا نا سب سے بڑا، اس خطے کے لیے جنوبی پنجاب بنے گا. اب یہ مجھے بتائیں اس کے لیے انہوں نے کیا پیپر ورک کیا؟ پیپر ورک پیرزادہ صاحب پیپر ورک کیا کیا؟ سر وہ صبح محاذ ایک بنا تھا. اچھا تریوی بندے آئے ہیں، خسرو بختیار دا بار بار ذکر آوے تے او ہن نظر نہیں آندے پئے. وہ کڈے چلے گئے؟ انہاں دی پریس کانفرنس ذہن وچ ہے، انہاں دی تصویراں ذہن وچ آندیاں. نہیں سر میں وہ عرض کرنا پیا پچھلی حکومتاں کو تواڈے سامنے ہے پیا، جو کچھ انہوں نے کنسٹرکٹیو کام کیے ان کو بھی آج ریکگنائز نہیں کیا جا رہا. دیکھیں میں کسی بھی پارٹی کی بات صرف اس لیے نہیں کر رہا، ہر بندے کی کچھ اس میں ایک فیئر کمنٹس ہوتے ہیں، میں ان فیئر کمنٹس پہ بات کر رہا ہوں. بالکل کریں. پچھلی حکومتوں نے اگر کچھ کیا ہے، بہتر کیا، تو آج تو اس کی بھی بات نہیں کی جا رہی. میں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں. شیخ رشید صاحب اپنے پچھلے دور میں بھی وزیر تھے ریلوے کے، ان سے رن پٹھانی نہیں سنبھالی گئی. ایک علاقہ تھا وہاں پہ ایک پرابلم تھا سندھ میں، وہ ایشو رہا. اب موجودہ آپ دیکھیں جو ابھی 40 گھنٹے پہلے جو واقعہ ہوا ہے، ڈیریلمنٹ ہوئی ہے، وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکی. اور موصوف فرماتے ہیں کہ جناب یہ ریلوے ڈوب گئی تھی، میں نے آگے کھڑا کیا اس کو. بھی دیکھیں آپ کے اندر کریج ہونی چاہیے سچ بولنے کی اور لوگوں کے اچھے کاموں کو ایکسپٹ کرنے کی. بالکل صحیح گال ہے. یہ وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف ان نعروں پہ چل رہے ہیں، ابھی تک عملی کام کوئی نہیں کر رہے ہیں. ان سے میں یہ کہتا ہوں خدا را آپ اس ملک کے عوام کے لیے پرواہ کریں، ان کی سوچیں، ان کی فکر کریں. اگر آپ واقعی یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کر گزریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. آپ کرنا تو چاہیں، تمام جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، کرنا کرو ایسا تو کوئی نہ روکے سو، کوئی نہیں روکے گا. آپ کرنا چاہیں رزاق صاحب تمام ان کے ساتھ ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری صحیح نیت کے ساتھ آگے بڑھیں کہ خان صاحب فکر نہ کریں، آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے. ٹرین مارچ دے نال ہی وزیر اعظم ہاؤس تو چیخاں دی آوازاں آندے پین، لانگ مارچ دی کال دتی تو ول کیا تھی سی. حالانکہ نواز شریف صاحب تے بلاول بھٹو زرداری دوواں نے آکھے کہ آپ حکومت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسی اپوزیشن مل گئی ہے تو یہ تو بڑی ترقی ہو سکتی ہے اس میں. سر جی انہوں دا اصل مین ایشو تہاڈے سامنے جی جو انہوں دے الزامات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں بھی سارے دے الزامات ناجائز طریقے نال لائے گئے. جی جی یہ الزامات اصل پہلے بھی بھگت چکے ہیں. جی جی میں یہ سارے سینئر صاحبان وکلا صاحب بیٹھے پہلے گال بھی کر چکے ہیں. سارے ملک کے جڑے سسٹم ہے نا، جی سر، مطلب بجائے اندے کہ اساں تے صرف اتنے تھوڑی کھڑا ہے کہ ملزم بناؤ جی ان کو جیل ڈھکو، ہاں جی عدالت جو بڑی تھی وجہ. جی مثال ہے کہ بھی گال دے بندے کو پکڑے انہیں پہلے ان کی تحقیقات کرو، انہیں کیس ثابت کرو.
باقی یہ ذرائع بھائی ہاں دنیا کی بات پہلے اتنی بدنامگی تھی ویندی ہے جو بندہ لگ دے تو یہ تو ہے ہی واقعی مجرم تھوڑے سامنے اور جی میں بریگیڈیئر صاحب نے خودکشی کر گئی تھی انہیں یہ گال وہ کیتے عدالتی نظام دے تے نیب دے بہت بڑا سوال چھوڑ گیا ہے نا. نیب شریف آدمی نے کچھ نہ کیتا ہوئے تو وہ اپنے بچوں کے سامنے گھر آ کے دسے کہ میں جناب چوری کا ملزم ہاں میرے تے ایک الزام ہے. وہ ظاہر ہے انہوں کو کیا ٹینشن ہو سی ایک حساس آدمی برداشت نہیں کر سکتا. بڑے بڑے بندے کو پچھلی بار گل اطہر شاہ صاحب کی تھی ایسے ایسے لوگ ہیں جڑے 80 سال تو انہوں نے پیریں ہتکڑیاں لگی پی ہسپتال داخل تھے پے نیب دے کیس انہوں نے مقصد آخر کا بھی ساڑا وہ سسٹم یہ محسوس کیتا ہونا بھی بے شک خود مثال ہے محسوس کیتا ہونا بھی جائے کو پکڑنا ہے جانے کو جو گل منوامنی ہے انہوں نے کیس کر ہاں بالکل وہ کرو یہ کوئی طریقہ کار کوئی نہیں ہوں رہ گئی یہ گال کہ انہوں دی حکومت کو گراونا یہ واقعی صحیح گال ہے ڈوئیں مسلم لیگ پیپلز پارٹی مل ونجن تے جب مولانا صاحب تو خود میدان نکلے بدن تے انہیں ویسے بڑا ایشو کوئی نہیں وہ یہ چاہتے ہیں مظلوم بن کے نہ آوے عمران خان صاحب گل اتنا ہی ایک منٹ ایک سیکنڈ دا بریک پروگرام دے دے پے ایم ڈی گل دے نال گنو سی بریک. جناب جی میرے بریک تے قیام تا رانا طاہر رزاق صاحب انتہائی اہم شخصیت دے مالک ہیں وہ گال کریں دے پن انہاں دی گال سنتے ول بخاری صاحب دے نال گال کرے سو سر جی میں عرض کرنا پیا کہ جڑا ایشو چلدا پیا بلاول بھی بھٹو صاحب نے آکھیا کہ میں اساں حکومت گراون دے حق کوئی نہیں بالکل جی انہاں دا یہ خیال ہے پہلے نمبر تے کہ میں یہ سمجھدا بھی فی الحال میاں نواز شریف یہ حق کوئی نہیں جو بلاول بھٹو دا یا مولانا فضل الرحمان دا ساتھ لے کے حکومت کو گراون وہ ممکن ہے بھائی جڑی گالی چلتی پی بھائی اندر خانے بھی خاموش کیوں ہیں کوئی بیان نہیں دے پے یا اپنی کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک یہ بھی گال ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر تے وہ یہ چاہتے ہیں بھائی حکومت کیونکہ تھوڑا ٹائم ملا کو اساں انہوں کو گھر بھیج دوں مظلوم بن گئے سن دوبارہ مظلوم بن کے آسن دے آخسن لہٰذا انہوں کو اپنا کام کرن دیو یہ خود اپنے پیراں تے آپ ڈھاسن اپنے وزن دے نال ٹیپ ہو. جناب رانا طاہر رزاق صاحب گال کریں دے پن ویلا ہے محترم جناب بخاری صاحب سارے درمیان تشریف فرمائیں جناب سید اطہر حسین شاہ بخاری صاحب جناب ڈھیر ساری گفتگو سن کی ہے میں ہونی صوبے دی گال بھی کیتی ہے تے جناب اے بلاول بھٹو تا ہوتا کہنا پہ میں تا لاڑکانا ویندا پہ ہم اپنے پیو دی اپنے نانا دی برسی تے حکومتوں میں خوفزدہ تھئی کھڑی ہے جناب نے جیڑی گال کی تھی تو جناب دا تبصرہ بل ضروری تھی. میں اس سے پہلے ایک بات ضرور جی بسم اللہ سر. حاضر دوست کمال خوبصورت باتیں کی ہیں جی جی خاص طور پر جناب طاہر رزاق صاحب نے اور پھر ہمارے نوجوان ساتھی شاہد شاہ صاحب ہمارے سپریم کورٹ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں ہمارے پیرزا صاحب سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ جی جی ایڈوکیٹ ہیں اور سابق صدر بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ میں لکی ہے نا کہ میں تمام حضرات کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو میں شامل ہوں. میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ پا رہی ہے بڑے لوگ ہیں مجھے ذرا سمجھائیں گے میں طالب علم ہوں رہوں گا موت تک رہوں گا کہ یہ قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. جی بالکل. اور قانون کی خاصیت اور قانون کا ایک اعزاز یہی ہے کہ وہ جتنے بھی ہیں وہ برابری کی بنیاد پر آئے ہیں. لیکن پاکستان ہماری وہ واحد کم نصیب ریاست ہے کہ جہاں بڑے کے لیے کچھ اور قانون چھوٹے کے لیے کچھ اور قانون. آج ہی کے اخبار میں نے یہ دیکھا ہے کہ 3 قیدی جو ایک 3 سال سے قید میں تھا اور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن یہ دی تھی اس کی کہ صرف 2 مہینے کے اندر فیصلہ کرے اور وہ 3 سال تک محیط ہو گئی. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. تو ایسے نظام پر سڑے ہوئے متعفن بدبودار نظام پر اب ہائی کورٹ اپنے عمل درآمد بھی نہ کرا سکے اور ایک ڈائریکشن دے کر فارغ ہو جائے. What does it mean؟ پھر یہ کہے کہ نہیں سارا نظام. پھر 2 اور بیچارے جو ہے وہ ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے بیڑیوں میں پڑے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں کو پہنچی ہے کہ جی وہ کوئی منشیات کے کیس میں ہے کوئی قتل کے کیس میں اور وہ بھی 3 سال سے اور بیمار ہیں انتہا درجے کے. شرم آنی چاہیے اس کرسی انصاف پر بیٹھنے والے انسانوں کو کہ ایک طرف تو آپ دے رہے ہیں ماشاءاللہ جو اتنی بڑی ریاست کا مالک ہو قطع نظر اس کے میں بھی اس کا فین ہوں
آپ ایک طرف اس کو دے رہے ہیں 45 صفحے کی سسپینشن آرڈر. دیکھیے غضب خدا کا 45 صفحے کی سزا معطلی. ڈوب کے مرنا چاہیے ہمارے تمام ان متعلقہ اداروں کو کہ جہاں 45 صفحے کی سسپینشن آرڈر اور وہ جناب ایک کانوکٹ کو وہ باہر کر رہے ہیں. بخار ہے, کھانسی ہے, فلاں ہے, روزانہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جو بڑے لوگوں کا جو ہے وہاں ڈاکٹر صاحبان نہ ہو, پوری ٹیم وہاں موجود نہ ہو. ایک طرف وہ نظام موجود ہے, ایک طرف کالا نظام یہ ہے کہ لوگوں کے پروفیسر صاحبان ان کے پیروں میں جو استاد ہیں ان کے بیڑیے ہیں, جو وائس چانسلر رہے ہیں ان کے پیروں میں بیڑیے ہیں, جن کی ڈیڈ باڈی. بھائی غلطی جو کہ آپ الزام ثابت تو کر کے بیڑی ڈال دیں, اچھا آپ ان کی ٹرائل تو کر دیں. اب ٹرائل کے بغیر ہی وہ جو 4-6 مہینے 4 سال جو ہے, حتیٰ کہ آج کے اخبار میں آپ دیکھیں گے چیف جسٹس صاحب نے 30 سال پرانا قتل کا ایک کیس, 30 سال پرانا, اور وہ جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں. ہمارے لیے ڈو مرر کا مقام نہیں ہے, یہ باتیں ایسی ہیں. اور دیکھیں نیب کا وہ شخص, میں کہتا ہوں آئی سلیوٹ ہم. سر آپ ہمارے ایک اس زبان کو دیکھیے, جس سپوت کو دیکھیے, فوج نے جس کی آبیاری کی, اس کو پالا پوسا بڑا کیا, بریگیڈیئر بنایا, اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد نیب میں وہ لگا, اور اس کے بعد اس کے لیے حالات ایسے تنگ کر دیے گئے کہ جس میں اس نے خط لکھا اور وہ موقع کے انتظار میں رہا کہ کس وقت میرے گھر والے جو سوتے ہیں اور میں یہ خط چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور اس نے سارے کے سب وہ باتیں لکھی ہیں جو ہمارے اس نظام عدل کے بدبودار ہونے میں ذرا برابر شک نہیں رہا. اس پر 100 موٹر لے لیا چیف صاحب نے, اس خود نوٹس لے لیا اور وہ لیٹر بھی طلب کر لیا, اور وہ سارا انہوں نے کیا ہے. کیا لیکن وہ مجھے قتل لگتا ہے. مجھے یہ بھی کہنے دیں پھر آج میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے سب سے بڑا جو ہے بلاسفیمی کا سب سے بڑا الزام ہوتا ہے, توہین رسالت کے حوالے سے ہوتا ہے. اس پر جتنے بھی قانون متعلقہ قانون ہے, میں اپنے عزیز کو بھائی کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ اس بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ اور احساس کو بیدار کیجئے گا. اس میں 196 CRPC دیکھ لیں, 156 CRPC دیکھ لیں, اور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی دیکھیں. اگر ایک مثال تمثیل بات کر رہا ہوں, جی بالکل, خاکم بیدان کے میں کسی بھی شخصیت کے حوالے سے ایسی بات نہیں کروں, لیکن قانون کے دائرے کو دیکھ کر, شریعت کے دائرے کو دیکھ کر ہمیں اس بارے میں ذرا غور و خوض کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک آسیہ تھی, اس مرونہ کو جو ہے وہ سزائے موت ہو گئی, بہت اچھا ہوا. اس کی پھر جوڈیشل سیکورٹی اپیلیٹ کورٹ نے کی, انہوں نے 2 ججز نے اس فیصلے کو بحال رکھا, سپریم کورٹ کے پاس پہنچ گیا. ادھر سے پھر پیچھے جو ہمارے بگ گنز ہیں ان کا بھی وہ نظریں وہاں پہنچی, وہ بھی پورا اینک جو ہے وہ لگائے بیٹھے ہیں, پوری دوربین سے وہ دیکھ رہے ہیں ہر بات کو. اور جب سارا معاملہ ہوا, فل بینچ بنایا اور چیف صاحب نے اس کا فیصلہ لکھا, سارا اردو میں آیا, ڈیلیور ہو گیا, سب معاملہ ہو گیا, ساری باتیں بیجا ہو گئی, اور وہ جو ہے وہ بری ہو گئی. اچھی بات ہے. لیکن اب ایک سوال ہے بڑا چپتا, وہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کہ بتایا جائے کہ وہ پولیس آفیسر جس نے جو بنیادی غلطیاں کی تھی, جو شدید وائلیشن تھی قانون کی, اس کے خلاف کیا کیا. نمبر 2, وہ SHO جس نے قانون کو اور جس نے پورے ضابطے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ کر اس کو چلان کر دیا پریشر کی وجہ سے, اس کے خلاف کیا کیا. مجھے بتایا جائے کہ اس سیشن جج نے جسے تمام تر سب کچھ کو جو ہے روند کر اس سارے کے سارے نظام کو لپیٹ کر ایک پریشر کے تحت جو ہے اٹھا کر اس کو سزا موت دے دی, اس کے خلاف کیا کیا. مجھے بتایا جائے ان 2 ججز نے, ہائی کورٹ کے 2 ججز نے, جس ایویڈنس کو ایویلیوٹ کرتے ہوئے, اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے, اس کی اپریزل کرتے ہوئے جو فیصلہ صادر کیا اور اس کو مینٹین کیا اور سزا موت کو بحال رکھی, ان کو اپنی ذہنی طاقت اور میں اس لیے کر رہا ہوں حوالے سے فیصلہ کیا نا, مجھے بات کر رہے ہیں, مجھے بات کر رہے ہیں, انہوں نے اس کو جانچا, اس کو جج کیا. آپ ٹھیک ہے, آپ بولیں, ضرور بولیں, مجھے توقع کر رہا تھا کہ آپ نے بولنا ہے, ضرور بولیں, بنتا ہے آپ کا بولنا. جی ٹھیک ہے, بنتا ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر انہوں نے اپنی عقل کو اس طرح استعمال کر کے لوگوں کی زندگی کو موت میں بدل دیا, اور اس سارے کا سارا پتہ چلا اپیکس جوڈیشری کو, سارے کا سارا, مجھے بتایا جائے کہ جس وہ SP کی ڈائریکشن پر جو سیاست پھر رہا تھا بدبخت, جس نے معصوم لوگوں کو جو ہے وہ سارا ان کو قتل کر دیا, معصوم بچیوں کو, ان کو جو ہے پورا گھرانہ نیست و نابود کر دیا. سر مجھے پھر بات کہنے دیں, اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو اٹھا کر پروموٹ کر دیا. شرم نہیں ہے اس بات کی کہ ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا, ابھی تو ان کا کفن میلا نہیں ہوا, اور آپ نے یہ کچھ کر رہے ہیں کہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی, یہاں سو موٹو,
या सूआ मोटा है या पतला है, क्या सूरत हाल है। फिर मुझे ये भी कहने दें, अगर परफॉर्मेंस ऐसी है, मदीना रियासत मदीना कंसेप्ट आपने पेश किया है, तो मुझे खान साहब, वजीर आजम साहब, मैं आपको सल्यूट करूंगा। मैं आपकी दयानतदारी पर शक करना कुफर समझता हूँ, आपके करप्शन होने की बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस बात का मुझे बताएं कि क्या फिर ये वो खोटे सिक्के जो आपने अपने साथ पहले मिलाए, मुझे बताया जाए कि वो उन तमाम लोगों के साथ क्या हुआ जी। उसको बाबर रवान साहब हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं, वो वजारत दे दी थी, उसके बाद उनको फिर कहाँ किस बात का जो है वो सामना करना पड़ा और वो कहाँ गए। फिर मुझे बताया जाए कि वो आजम सवाती साहब हैं, वो वजारत आए थे, वो कहाँ गए। मुझे बताया जाए फयाजुल हसन चौहान साहब थे, वो तशरीफ लाए, वो कहाँ चले गए। और मुझे ये बताया जाए कि उसके बाद जो है वो आपके जो अलीम खान साहब हैं, वो इस वक्त कहाँ हथकड़ियों में किन हालात में है। खैर ये मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी सारी टीम आपने अपने का कंधे थपथपा रहे हैं कि शाबाश मेरे साथ ये हैं और वो है। और मैं एक और भी निशानदेही करके जा रहा हूँ, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे बताएं कि अब ये जो 2-3 बंदे हैं और भी, अली मुराद साहब कहाँ जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कहाँ जा रहे हैं, और शाह महमूद साहब कहाँ जा रहे हैं, और निसार चौधरी साहब कहाँ आ रहे हैं। ये आपको सोचने के लिए मैं ये बात कहकर जा रहा हूँ। सोचिए, गौर कीजिए, जहाँ जिस मुल्क में ये था तो कोई खतरे की घंटी खड़खड़ाई, सही हालात ऐसे जा रहे हैं। हमें ये मुल्क प्यारा है, हम सल्यूट करते हैं सर। हम उस सपूत है पाकिस्तान को, हम उस जो हमारा फौज के सरबराह को सल्यूट पेश करते हैं कि खुदारा आप इन पर नजर रखें, ये लोग आपस में इस तरह मुठभेड़ करते रहेंगे। 2-3 महीने पहले के शायद इलेक्शन जल्दी हो भाई, वो नजर यही आ रहा है कि जो कुछ उसके साथ है। देखो जी, अदलिया में जहां 45 सफे की सस्पेंशन ऑर्डर हो और बाकी सारे कैदी जो हैं अंदर पड़े हुए हैं, और जहां नैब में इतने लोग बेचारे पड़े हुए हैं यहाँ, जिनकी मुझे खतरा है कि खाक हम बेदन मेरे मुंह में खाक हो, कि वो उनके बुढ़ापे में जो उनको बेड़ियां डाली हुई हैं और वो जिनके 3 वाल बंद हैं और जो सब कुछ हो रहा है, और यहाँ ये बेरहम जो है जज बिठा रखे हैं और जो फैसला नहीं कर रहे। तुम्हारी जाती राय जज के बारे में नहीं, मैं कहता हूँ मेरी जाती राय, मेरी जाती राय जो मैं चैलेंज कर, मैं अपनी मुद्दा अपनी फरियाद पेश कर रहा हूँ अपने अमीर अदल को। अमीर अदल मेरी बात सुने, तो इस बात पर गौर करे कि जो कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा है, इस निजाम को सही करे वो। अच्छा सर, 3 मिनट रह गए जी। मैं गुजारिश करा, शाह साहब ने एक पॉइंट आउट किया है कि जी वो जज्बाती थी कि हाँ ज्यादा जज्बाती हो गए ना, असल जिन्होंने को साहिल आंदे बेचारे बड़े पसमानदा बड़े पिसे हुए खाते पीते तो इधर जाते हैं, मैं कहाँ जाऊं, जंग लड़ते हैं। अच्छा, गुजारिश है कि वो मुअत्तली सजा की दरखास्त के हवाले नाल गाल बड़े अच्छा पॉइंट आउट किते। हुण इस वेले 80,000 कैदी जेल च मौजूद हैं, जेलां च मुख्तलिफ जी जी, ते 10,000 कैदी एक रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बीमार हैं। अच्छा, ते उन्हां दे बारे साकू संजीदा तौर ते सोचना पोसी। शाह साहब दी ये गाल बजाए कि वो जेड़े बीमार हैं, हुण देखो जी एक स्टैट्यूटरी पीरियड है, कानून आदे ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अगर कहीं दी अपील 2 साल तक फैसला ना होवे ना जी जी, तो उनकी सजा मुअत्तल कर दो। नवाज शरीफ साहब का क्या थी सी? नवाज शरीफ साहब तो महीने बाद आ गए ना बहर, ये तो बहर आ गए ना। अभी बाहर रहेंगे, मैं एक बई गाल करेंदा पे ज़ाब्ता फौजदारी दे, ज़ाब्ता फौजदारी दी दफा है ना 497 ते उनके तहत 426 के तहत सजा मुअत्तल होंदी है। ते उनके मुताबिक कि 2 साल अगर अपील का फैसला ना होवे ना तो उनकी सजा मुअत्तल कर दो तो उनको बहर गिंदा हो। अच्छा, ये कानून है, कानून ठीक। लेकिन ये कानून खास वास्ते है, आम वास्ते कोई नहीं। हुण 10,000 कैदी जेड़े बीमार हैं शदीद, वो फरियाद करेंदे पैन कि साडा भी कुछ करो। ते 80,000 कैदी उन्हें चो कुछ हजार ऐसे हो सन ना कि जिन्ना दे वो सारा कि 2 साल तो ज्यादा पीरियड थी गए। हुण 4 साल बाद वो बरी हो जे फर्ज करो, जो 4 साल जेल का हिसाब वो कौन डेसी रियासत की जिम्मेदारी है, किंदी जिम्मेदारी है, क्योंकि नाहक कैद किया गया, वो बरी होए 4 साल से कैद है लोग। ते बाकी ये है कि असल है अपोजिशन ते इंदी लड़ाई जड़ी होंदी पई है या मुत्तहिद हो गए। असल सोचने की गल है कि नेशनल इलेक्शन प्लान है यार, उनके बारे सोचो। नैब दे कवानीन ने तुसा आख्या जी असा मिलके तरमीम करे सूं, जी हां बिल्कुल, उनके बारे सोचो। सूबे दे बारे सोचो, अवाम दी फलाह वास्ते सोचो, तालीम, सेहत, अमनो अमान है, दहशतगर्दी है, ट्रांसपोर्ट दे मसाइल हैं, महंगाई है,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਖੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਂਦਾ ਪਏ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤਵੱਕੋ तुसा ये भले दी ना रखो। नहीं नहीं नहीं, इमरान ने आग दिते कि जडन तिकर इलेक्शन नहीं, इमरान क्या आखे अलर्ट रहो। इमरान साहब का नहीं, ऐसा ही पाक फौज दा क्रेडिट है। हाँ चलो, जिंदा क्रेडिट है ना गुल साहब उनको दो। इमरान खान दा क्रेडिट कोई नहीं, इमरान खान ने जितनी सलाहियत कोई नहीं कि ओ जनाब इमरान खान कोई सलाहियत कोई नहीं। मुल्क दा वजीर असल जी सलाहियत है ना जेड़ा भारत नाल टक्कर कीती है वो पाक फौज है, पाक एयर फोर्स है कि वजीर आजम के महास्ते नहीं ना भाई, एयर फोर्स है सही है। वो उन्हें क्रेडिट तो दो ना उन्हें। अच्छा चलो दे रही। अच्छा तो जनाब मैं एक आधी मिनट की बात मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं सिर्फ इसे बात कर रहा हूँ कि हमारे 3 बड़े सब्डिविजन्स हैं। मैं पहले भी एक बात कह गया हूँ कि हमारा जो चलो इतना ही बड़े गिनते हैं प्रोग्राम दे दे फिर जुबिल दे नाल ब्रेक। जनाब प्रोग्राम तो सरे पे एमडी गुल दे नाल वेला है जनाब जी वकार मोहतरम सैयद अतर हसन शाह बुखारी साहब, बिस्मिल्लाह साहब। मैं सिर्फ ये बात अर्ज कर रहा हूँ साहब, जी जी ये जो हमारा इस वक्त है इनके दोनों का मुहाजराई सारी सारी मुफादात की जंग है। मैं यकीन से आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुफादात की जंग है। अच्छा गाजर जो खाते हैं उसके पेट में दर्द होता है ना, ये अगर नहीं है मैं कहता हूँ अगर अल्लाह मुझे उस मनसब पर पहुंचा और मेरे पास 1 इंच की भी, यार जिस नबी पाक ने फरमाया कि सारी की सारी जायदाद जो है अल्लाह के रास्ते में लाओ, क्यों कोई आधा सामान लेकर आया घर का, कुछ सारा ले आया। एक साहबी के पास कुछ खजूरें थी घर के अंदर, वो लाई और लाकर उसने ऊपर डाल। मगर आपने तो सबसे ज्यादा जो है ये जो था ही आपका साथ है, ये ला के दे दिया भाई। ये मुल्क नहीं है, ये हमारा एक समझे कि हमारा तो यानी ओढ़ना बिछोना ही है, आलना यही है हमारा। इसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप दे दें वो राइवेंड वाली जायदाद दे दें, जाति उमरा दे दें, वो उधर दे दें, आपके अपने मुल्क में जा रही है ना। और आखिरी बात ये है, अगर इस वक्त हमारे जो 3 बिगन हैं, चीफ जस्टिस सरदार आसिफ सईद खो साहब वो भी हमारे बलोच, सरदार मोहम्मद शमीम खान साहब चीफ जस्टिस पंजाब वो भी हमारे बलोच, वजीर आला भी हमारे माशाल्लाह सरदार उस्मान साहब वो भी बलोच। अगर इन 3 हजरात को हम इनर कॉन्शियसली इनके दिल के अंदर हमें इत्मीनान कल पैदा नहीं कर सके और अपनी बात को न मनवा सके और अपने सरायकी सूबे के हवाले से, जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से जो हमारी सांस से ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल पानी से पीने से ज्यादा जरूरी है, हमारी खुराक से ज्यादा जरूरी है, इस्तेहसाली कुव्वतें सारी की सारी इसको मलिया मेट करने के लिए तैयार है, ये उनके खात्मे के लिए जरूरी है। अगर इस वक्त नहीं कर सकते तो मैं एक लफ्ज कहूंगा, लेकिन कहूंगा उर्दू में, फिर हमारे इस जनूबी पंजाब के हम जैसे लोगों के लिए, फिर इसको सरायकी में तर्जुमा ना करना, फिर हमारे इस जनूबी पंजाब के लोग जितना भी हम जो भी कुछ कर रहे हैं और मुख्तलिफ होकर कर रहे हैं, पार्टियों में इंतशार करके कर रहे हैं, फिर तमाम के लिए हम सब के लिए फिर थूक है। जनाब जी जी मैं हमेशा ये आदा सी सरायकी में क्या कहते हैं, बेशक इन्हों की नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब सिर्फ सिवाय मौलाना फजल रहमान दे जी जी कोई भी ये नहीं फिलहाल चाहता कि हुकूमत को गिरा वजे माशाअल्लाह जी। ते साड़ी भी ख्वाहिश है अच्छा कि जमहूरी निज़ाम में जमहूरी निज़ाम में 5 साल वास्ते पार्टी को इख्तियार मैंडेट अवाम ने दी कि वो 5 साल अपने पूरे करे जी जी। अजन अगर कुछ मसाइल इन्हों के नाहली दस सजे ने ज्यादा पिछली भी लोगों के उत्ते वो भी जिम्मेदार हैं भाई माजरत के साथ कि अगर मुल्क बर्बाद हो जाए, ये चीज़ां जेड़ियां इंतजार करें, मुल्क बर्बाद हो जाए, मईशत बर्बाद हो जाए, तालीम ना मिले, लोगों को सेहत ना मिले, अमन ना मिले, महंगाई जोर हो जाए, मैं इतलाफ करे ना तो लोगों को तालीम भी मिलती पई है, हम इंतजार करें, सेहत भी मिलती पई है, मुल्क बर्बाद कोई इंतजार करें, ऐसा इशू कोई नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा कोई इशू नहीं, ये सिर्फ 4 एक बंदा या 4 बंदे देखो बल्कि इतना मैं इराक होने गया नहीं जी, नाअहल आदमी अगर नाअहली के जरिए से हुकूमत हो रहा है इराक कम कर देना चाहिए। इराक की बात और है, नाअहल आदमी अगर हुकूमत कर रहा है, नाअहल हुकूमत है तो जमहूरियत का ये असूल है
کہ اس کو ووٹ کی طاقت سے اس کو مسترد کر دیا. گال تو سنی نہیں تو اپنی میں تھوڑی گال نہیں بولا, میں بھی تو گال جتنے تو قابل ہو سو, لیکن میں اپنی گال میری کرن لیکن عراق دینا کرے پاکستان دی کرے, میں پاکستان کی گال کرنا پیا. پاکستان الحمدللہ کوئی اتنا بھی غضب نہیں تھی گیا, اتنا میں کوئی نہیں تھی گیا کہ ساڑھے جڑے پاکستان بھی بالکل تباہ ہو گئی ہے جی. وہ ثابت کر دی مک گئے ہیں جی. ساڑھا رہائش کا لیول ہوں بھی انڈیا تو بڑا اچھا ہے الحمدللہ. عراق کے لوگوں بن کے مل کے ہیں لوگ دے کے وہ جڑی وجوہات ہیں جی جی. اچھا ایک آدمی آیا ہے وہ چاہتا ہے ملک میں کرپشن دور کرا, میں معاملات ختم کرا. اچھا تو اج جو اج کر دے انہوں کو الادین کا چراغ گن گیا. یہ مطلب چیزاں یہ تو کیا کرنا چاہتا ہے, مطلب دعوت آرمی جمہوری ڈیریل کر دے کیا کرنا چاہتا یہ نہیں کرے بھی کرپٹ ہے فلاں. بھائی تصا کہڑی کرپشن دے گی سارے کو بحال کر میں کوئی میں انہوں مخالف ہوں, لیکن انہیں باوجود میں آتا ہوں کوئی مینڈیٹ دیتا عوام نے بالکل کرے کام کرے وزیروں کو بحال کرن دو. اچھا پہلے انہوں نے اچھی روایت انہوں نے قائم کی ہے, گال غلط آتے ہیں بے اگر بابر رحمان دے الزام ہے انہوں نے استعفیٰ گن کی دے. اعظم سوادی دے الزام استعفیٰ گن کی دے. صاحب کا دور ہے صاحب کا دور ہے دیکھو بھائی آنکھیں نا الزام ہے نا اندر ہے وہ دے وے استعفیٰ اخلاقی طور سے استعفیٰ دے وے. باقی لوگ زرداری صاحب دے الزام اخلاقی طور سے استعفیٰ دے وے, میں ثابت کرو میں کرے نا. اگر مطلب ایک کام کریں دے بہن سو اختلاف ہوئے ایسے کم از کم وہ اپنی یہ ثابت کریں دے یا ساڑھے ایک آدمی نے الزام لائے اصل دے باوجود حکومت علیحدہ تھی ہے جناب اگر ملزم ہیں نہیں تو زرداری صاحب تو بلاول بھٹو تو بیندے پہ نہ زرداری صاحب دی گال نہیں عدالت کرے نا میں اپریشیٹ کرے نا عدالت نہیں بیندے. حاجی صاحب آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, عدالت کون نہیں کیا اگر بلال کی بات یا زرداری کیا تو اس طرح ہے جس طرح کراڑی دینا غلام فاطمہ عدالت نے کیوں نہیں دینا عدالت سر میں جی سر 2 منٹ جی جی ایم ڈی صاحب میں عرض کریں دا پیا معاملات کو انہاں دے ٹرو پرسپیکٹیو دیکھ کے اگر رائے قائم کی تو زیادہ بہتر ہے. عرض یہ ہے کہ میرے محترم بخاری صاحب بھی فرما رہے تھے, دیکھیں ہم پہ پہلے ہی بہت سارے اسٹگماز لگے ہوئے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے, اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے, تو پھر ہمیں خام خواہ پہلے ہی یہ سیاستدانوں پہ آ گیا جناب اگر فوج کو کوئی موقع ملا یا فوج کو انوالو کیا گیا تو سیاستدان اس کے لائبل ہیں, انہی پہ بات جاتی ہے. اگر آج ہم یہ بات کر کے ڈیفینیٹلی وہ ہماری پاک فوج ہے, اس کو سیلیوٹ بچہ بھی کرتا ہے, ہم بھی تمام کرتے ہیں, کرنا چاہیے, ان کی خدمات ہیں, لیکن ان کو ہم سیاست میں انوالو نہیں کر سکتے, نہ ہی کرنا چاہیے, نہ ہی وہ ہونا چاہیں گے. نہیں ابھی بات کر رہے تھے بخاری صاحب محترم کہ اس کو میں سیلوٹ کرتا ہوں ہمارے چیف صاحب کو کہ وہ آئیں وہ دیکھیں, اس طرح نہیں کریں گے, ہم اس طرح نہیں کریں گے. نہیں وہ تو ان کی عزت افزائی میں بات نہیں, وہ ہم تھوڑا سا آگے زیادہ چلے جاتے ہیں. ہمارا ہائی کورٹ بھی فوج نہیں دیا. اب میں نہیں سر نہیں میں عرض کر رہا ہوں وہ ہمارے لیے وہ ادارہ ہے قابل احترام ہے, لیکن ان کے وہ نہیں چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے ڈومین میں کام کرتے رہنا چاہیے. سر نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں ہمیں ان کو خام خواہ سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, وہ نہیں چاہتے ہیں. اگر ہم اگلی بات جب بخاری صاحب میں تھوڑی سی اگلی بات سر تھوڑی سی اگلی بات چونکہ ٹائم کم ہے. جی بالکل. اب بات جہاں تک ہے جنوبی پنجاب کی, جی جی جنوبی پنجاب ایک حقیقت ہے, انتظامی بنیادوں پہ اس کا بننا چاہیے, یہ آج کل یا پرسوں بنے گا انشاءاللہ, آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے. سوری آئینی بنیادوں سنیں اگلی بات علیحدہ صوبہ بننا چاہیے. دیکھیں انتظامی بنیادوں پہ ضرورت ہے, آئین میں ترمیم ہو کے ہی بنے گا یہ. اگلی بات یہ اس طرح کی حقیقت ہے, یہ اس طرح کی حقیقت ہے ایم ڈی گل صاحب, جس طرح سفید کو ہم سیاہ نہیں کہہ سکتے, دن کو ہم رات نہیں کہہ سکتے, اسی طرح جنوبی پنجابی حقیقت ہے کہ صبح بنے گا, بننا چاہیے انشاءاللہ. اب بات ہو رہی تھی ابھی بخاری صاحب ہمارے بڑے لیڈنگ لائر ہیں, کرمینالوجی بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں سارا کچھ. میں یہ عرض کر رہا ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, جی جی تفتیش جب میرٹ پہ ہوگی وہ ایک اچھے فیصلے پہ منتج ہوتی ہے. ججز نے بھی فیصلے اسی طرح کرنے, ان کے سامنے جب واقعات ہیں, ان کے سامنے وٹنس ہے, ایک ریکارڈ ہے, اسی کے مطابق کرنے ہیں فیصلے. ہمیں نظام چینج کرنے کی بجائے نظام دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہاں پہ مشین نظام دین سے مراد وہ آپریٹ کرنے والے لوگ, آپریٹ سر نظام سے نظام دین کو ٹھیک کریں آپ. دیکھو سر یہ نظام تو نظام ایک فیصلہ یہاں پہ ہم مشینیں لے کے آتے رہے, ایک فیصلہ دکھا دیں کہ جہاں 426 CRPC جو سزا معطل ہوتی ہے اس کی جو لینتھ ہے اس صفحے کی, اس ججمنٹ کی وہ 45 صفحے کی ہو,
पूरी 70 साल की तारीख में दिखा दें, आई सैल्यूट मिस्टर। 3 दफा सर मैं तो अर्ज कर दिया, निजाम को नहीं, निजाम दिन को सही होना है। भाई साहब वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, निजाम को नहीं, निजाम दिन को ठीक होना है। जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं उस निजाम को उनको ठीक होने की जरूरत है। और दिया जाता है कि जी 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, इसलिए जी वो उनको रियायत मिलनी चाहिए। ये असूल बना देना कि 3 दफा जो रहे वजीर आजम, निपट जाएगा सर। उसको कत्ल का भी हक दे दें, फिर दे दें उसको कत्ल करने का भी हक दे दें। जी सर हमारे देखें, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे तो वाकयात को कानून की नजर में देख के बात करनी है। बिल्कुल करें सर। आपको मैं इस वक्त किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं बीइंग एडवोकेट एंड मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बैठा हूँ। जो सवाल मुझ पे पुट किए जा रहे हैं उनके जवाब मैं बड़ी ईमानदारी के साथ अपने नॉलेज और मुताले के मुताबिक, मुशाहिदे के मुताबिक दे रहा हूँ। बात ये नहीं है। देखें, हम मामलात को कंट्रोवर्शियल खुद बना रहे होते हैं। आज एक फैसला आया, हमारे यहाँ जुडिशरी के फैसले जिस तरह ये बता रहे हैं कंट्रोवर्सीज पैदा करते रहे हैं। आज की बात नहीं है ये, तो आप ले लें कितने डेकेड्स पीछे चले जाएं, आज तक यही सूरत हाल चली आ रही है। भुट्टो साहब का केस ले शुरू से ले लें, शुरू से ले लें आज तक। लेकिन ड्यू टू साइटिंग अ बैड लाइन दिया, लेकिन हमें किसी एक सियासी जमात की तरफ उंगली उठा के ये बात करना ये मुनासिब नहीं लगता। मैं नहीं समझता देखिए मैं नहीं समझता अगर जात की बात की जाए तो ये प्रोग्राम भी कम पड़ जाएगा। उस पर बड़ी सैर हासिल बहस की जा सकती है। जमहूरी निजाम में तनकीद भी करनी पड़ती है। तनकीद करें, मैं भी आपके साथ हूं, तनकीद करें, उसको बर्दाश्त भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली किसी एक का नाम लेके उसके बारे में बात करना, उसके लिए वो एक गलत है। वो उनको फिर बढ़कर चढ़कर कुर्सी उस पर वजारत उस पर नहीं बैठने चाहिए। जनाब जमहूरी निजाम में हमारा हक है। मोहतरम वजीर मुल्क पीरजादा साहब, जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मोहतरम राणा ताहिर रजाक साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, मोहतरम सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, जनाब मारूफ कानूनदान भी हैं मेंबर एग्जेक्टिव कमेटी, ते जनाब वल साडे कोल जी वकार जनाब सैयद अतर हुसैन शाह बुखारी साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ते एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इंशाअल्लाह अपने वेले सिर्फ वल मुलाकात करें असा वेले तिकर में कोई इजाजत है। मेरा नारा कल भी यही आज भी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो वल भी उसी नारा है। वसेब ये पाक फौज ते पाकिस्तान जिंदाबाद।